میں نے پچھلے دنوں بھی کچھ آبزرو کیا کہ ہم کچھ لوگوں کو آبزرو یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مساجد کا نظام ہے ہمارے مساجد کا پاکستان میں، ہر گلی میں کوئی 8-8 10-10 مسجدیں ہوتی ہیں، جس کا دل کیا اس نے اپنی مسجد بنا لی اور وہاں پہ 10-20-30 نمازی، عید بھی ہو رہا ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، اور وہاں آپ مسجد انتظامیہ میں 4-6 لوگ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ایک اذان دینے والا بیٹھا، اس نے اذان دے دی اور بس پھر وہ دوسری اذان کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا بھی ٹائم اس کا بیچ میں انوالو ہے، اس نے دوسری طرف کسی طرف توجہ نہیں دینی، بس وہ دوسری نماز کی طرف توجہ ہے اس کی۔ قاری صاحب کا بھی یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا دی اور وہ دوسری نماز کے انتظار میں کہ جی دوسری نماز کا ٹائم ہوگا اور میں نماز پڑھاؤں گا۔ یعنی مسجد انتظامیہ کا فوکس مسجد پر ہی ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو اگر نہ ہو تو توجہ نہ ہو اگر ایک ہی کام پہ اسی پہ، تو پھر جماعت کرانے والے وہاں پہ ملیں گے نہیں کہ یہ جماعت کون کرائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑا گروپ بالکل ان وین چلا جاتا ہے، اس کا کوئی تقریباً 23.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے، کیونکہ یہ تو سارا آل ٹوگیدر آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ اگر نمازیں ہی پڑھنی ہے، فرض ہی پڑھنا ہے اور اذان دینی ہے، تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے 5 نمازیں۔ اس کے علاوہ 23.5 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ آپ صرف انتظار میں بیٹھے۔ اب ایک ہی بڑا سوال ہے، میں بالکل غلط نہیں کہہ رہا اس کو، میں بالکل غلط کہنے کے بالکل موڈ میں نہیں، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں ہم کون سا صحیح کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کون سا تیر مار رہے ہیں، بیکار لوگ ہی ہیں ہم بھی۔ لیکن بنیادی طور پہ بالکل ہی ان وین اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا یہ غلط ہے؟ سوچنے کی بات ضرور ہے، اس میں سوچ ضرور پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ایسے نہیں چلایا اور ہم نظام کو چلا رہے ہیں اور ہم بہت ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم بڑے مصروف کار لوگ ہیں اور ہم بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم بھی ان فیکٹ کچھ نہیں کر رہے۔ آپ بڑے سے بڑے مصروف بھی ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھوتے کا سر کر رہے ہیں۔ آپ کو ایجاد کر لیا آپ نے، یہ ابھی بڑے بڑے جہاز اور یہ بلڈنگیں اور یہ عمارتیں اور یہ کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ سسٹم اور راکٹ سائنس اور یہ ان فیکٹ اس سے کیا ہے؟ کل بھی ایک بچی ہے ہماری، اس نے پوچھا ہم سے اسکول میں کہ یہ چاند پہ جو گئے ہیں لوگ، ان فیکٹ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپس کی بات ہے، کھوتے کا سر ہے کچھ نہیں اس میں، کچھ نہیں ہے۔ اس سے بہت کم پیسوں میں زمین ہی ٹھیک کی جا سکتی تھی، جو زمین میں فساد برپا کیا ہوا انسان بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور کوئی خاص ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے پلینٹس پہ جائیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ آپ دوسرے پلینٹس پہ جانے کی تیاری اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ زمین کسی نہ کسی وقت کولیپس کر سکتی ہے، دنیا بریک ڈاؤن ہو جائے گی، کچھ ایسے نیوکلیر دھماکے آپس میں شاید ہو جائے، کوئی ورلڈ وار 3 ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے، یا کوئی ایسٹیرائڈ ٹکرا جائے، کوئی بڑا دھماکہ اور یہ تباہ ہو جائے، کیونکہ پیچھے ہسٹری میں ملتا ہے کیسے ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت بھاگنے کے موڈ میں کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے، انسانی آبادی بچا لی جائے، کسی اور سیارے پہ تو نہیں، سیارے پر چلے۔ تو بیکار لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے، تم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہو؟ قدرت ڈسٹروائے کرے گی، تم وہاں دوسرے سیاروں پہ جاؤ گے تو کیا تمہیں وہاں موت نہیں آئے گی؟ ہو سکتا ہے راستے میں آ جائے، ہاں جی وہ اسپیس شپ میں ہی گھومتے رہ جاؤ، بیکار تو فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن شریف کئی بار وضاحت کے ساتھ آسانی کی طرف انسان کو لے کر گیا، آسانی کی طرف کہ ہم تمہیں آسان بات بتاتے ہیں، ہم تمہیں مشکل بات نہیں بتاتے۔ ہم نے تمہیں بہت سارے معاملات سکھا دیے، بتا دیے، پڑھا دیے کہ تمہاری زندگی میں یہ چیزیں ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں بالکل غیر ضروری ہیں، کوئی خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر۔ تمہارا چھوٹا سا نظام حیات ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے، کتنا ہے، کہاں تک تم اٹھ کے جا سکتے ہو، کون سی ہماری وسعتوں میں جا سکتے ہو، لمیٹڈ ہو۔ کرو سیر کرو، دنیا میں گھومو پھرو، دیکھ لو لوگوں نے کیا کیا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے کدھر گئے، عاد اور ثمود کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ دیکھ لو انہوں نے بڑی بڑی ترقیاں کر لی، بڑا پیسہ بنایا، بڑی طاقت، بڑا جاؤ حشم، فرعون کے لشکر دیکھ لو ہے جی کہ کہاں گئے، وہ میخے گاڑنے والا، ذی الاوتاد والا، وہ کدھر گئے؟ تو ختم ہو گئی ساری بات۔ بڑی ترقی، اتنی ترقی تم نہیں کر سکتے جتنی وہ کر گئے ہیں آلریڈی، اور بالکل سائنس اور آرٹس اور آج کے آرکیولوجسٹ اور یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ پیرامڈز جو ہے مصر کی، یہ آج کے دور میں ہم نہیں بنا سکتے۔ ایون آپ اگر قلعے دیکھیں گے، شاہی قلعہ وغیرہ، اور یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ آج کے دور میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس سے ملتی جلتی کچھ بنائے گا لیکن کوالٹی بہت کمزور ہوگی، اس کی کوالٹی بہت ایکسٹریم کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ،
یہ تاج محل وغیرہ اور یہ آج کے دور کی بنی ہوئی چیزیں، آج اس کے 200-400-500 سال بعد آج کا ترقی یافتہ آدمی وہ بھی نہیں کر سکتا. اور جنہوں نے بنائی وہ کدھر گئے؟ وہ کدھر ہیں؟ ان کا کوئی نام نشان لینے والا، جو لاکھوں کے لشکر، لاکھوں کا دستہ، ایک ایک دستہ، ان کا لشکر تو بہت بڑا تھا، لاکھوں کی فوج ایک ایک دستے میں چلتی تھی اس بادشاہ کے ساتھ. وہ بادشاہ کدھر گئے اور اس کے فوجی کدھر گئے؟ یہ ابھی دیکھی ہوئی بات ہے، ابھی کی دیکھی ہوئی بات ہے. ہر لشکر کے ساتھ، ہر طاقتور کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ہر مال بنانے والے کے ساتھ ایسے ہی ہو گیا. غائب ہو گئے سارے، صفحہ ہستی سے ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت چیلنج کیا قرآن شریف میں کہ تم جدھر جاؤ گے گھوم لو، پھر لو اور دیکھ لو کہ ہوتا کیا ہے، اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہے. بڑی بڑی طاقت والے غائب ہو گئے. تو ہم تمہیں آسانی کی بات بتاتے ہیں، ہم تم سے بوجھ ہلکا کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں. تو تم بھی خود کو اس راستے پہ لاؤ جس میں معافی کے راستے ہیں، آسانی کے راستے پر آ جاؤ. پھر بھی تم راستے کو بھٹکنا چاہتے ہو کہ نہیں جی ہم تو ترقی کی طرف جائیں گے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تمہیں ان لوگوں کے راستے پہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر کہ وہ بڑا جاننے والا، بڑا دانا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، وہ تو چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول فرمائے، وہ تمہاری مغفرت کرے، وہ تمہیں معاف کر دے، وہ تمہیں ان جھنجھٹوں سے نکال دے جن جھنجھٹوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تم خود ہی معاف ہونا چاہتے ہیں، تم خود ایسی دعا مانگ بیٹھتے ہو، ایسی برائی مانگ بیٹھتے ہو جو کہ برائی ہے. تم مانگتے ایسے جیسے بھلائی مانگ رہے ہو، تم بھلائی سمجھ کر مانگ. تو ہمارا کام ہے کہ جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں اس سے روکتے نہیں. کبھی تم یہ کہو جی ہمیں تو کھلا آپشن ملا ہی نہیں، اوپن آپشن تو ہمارے پاس تھی نہیں، ہمارے پاس تو اختیار تھا نہیں، سارا اختیار آپ ہی کے پاس تھا. تو اختیار کل ہے، میں پہلے یہ عرض کر چکا، اختیار کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن سرکمسٹینسز میں ہے، جب وہ چاہتا ہے، جب بندہ خود سرنڈر کرے اس کے حضور، اپنی ول چھوڑ دے، پھر وہ اس کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کی ناک ہے، اس کا کان ہے، وہ اس کے ہاتھ سے کام کرتا ہے. اگر انسان اپنی ول چھوڑتا نہیں ہے، سرنڈر کرتا نہیں ہے، تو پھر اس کا اپنا اختیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے کہ جی ہم تمہیں مختار کر چکے ہیں، تمہیں صاحب اختیار کیا ہوا ہے. سمیع و بصیر ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو، خالق ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو. ہم خالق حقیقی ہیں اور تخلیق کا عمل تم سے بھی جاری ہے. رازق ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو، تم سے بھی رزق چلتا ہے، تم بھی کما کر لاتے ہو، تم بھی اپنی آل اولاد کو کھلاتے ہو، بوڑھے ماں باپ کی بھی کفالت کرتے ہو، یتامہ مساکین و اپنے سبیل سارا لکھ کر دے دیا، تم بھی کرتے ہو. تم بشری تقاضوں میں کرتے ہو، ہم الوہی تقاضے میں کرتے ہیں. ہماری شان علیحدہ ہے، ہمارا رازق ہونا الگ ہے، تمہارا رازق ہونا الگ ہے، لیکن دیا تو تمہیں ہے، اختیار تو تمہارے پاس بھی، تو کر لو. اب تم اگر اس کو چھوڑتے نہیں ہو تو پھر تم جواب دے ہو، جواب تم سے مانگا جائے. اگر تم اسے چھوڑ دو تو پھر کس بات کا جواب ہے؟ پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کروں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. لیکن جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق سے منہ ہی موڑ لو، تم سارے حق کی بات چھوڑ دو. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہلکے رہنے کی طرف جائیں، آپ اس راستے پر جائیں جو آسانی کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکے کرے، تمہارے کاندھے ہلکے کر دے، تم سے بوجھ ہٹا دے. وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انسان کو ہم نے بنایا ہے کمزور. تم ایسے بوجھ کیوں اٹھانا چاہتے ہو جس کا بوجھ اٹھانے کا ہم نے تمہیں کہا نہیں؟ ہم نے تمہیں کب کہا بوجھ اٹھاؤ؟ ہم نے تمہیں کب کہا ذمہ داری اٹھا لو؟ وہ والی ذمہ داری جو تمہیں کہی نہیں گئی. میں ابھی جیسے محفل سے پہلے ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن شریف میں اس بات کا ذکر ملتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسافتیں تو تم نے تمہارے لیے بنائی، ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے، تم نے اپنی مسافتیں طویل کر لی. یہاں سے اڑ کے وہاں جہازوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہو روزگار کمانے کے چکر میں، کما بھی لیتے ہو، مال بھی زیادہ ہے، اسباب بھی زیادہ ہے. اب ظاہر ہے یہاں اب دیکھیں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں اگر آپ لے کر آتے ہیں باہر سے 300 روپے کا ڈالر لے کر آتے ہیں تو وہاں $1 اور یہاں 300 روپے. ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں باہر، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 5-6 ہزار ڈالر کما لیتا ہوں وہاں مہینے کے. تو ظاہر ہے ان کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو 12-14 لاکھ روپے کما رہا ہے وہ پاکستانی. تو لالچ تو آ جائے گی کہ بھائی جب آپ بھی اسی لیبر کو، آپ نے لیبر یہاں زیادہ کرنی ہے بلکہ
وہاں جا کے کر لو. دنوں میں آپ ملٹی ملینئر ہو جائیں گے پاکستان کے حساب سے, کامیاب آدمی ہوں گے. وہاں کا لائف سٹائل بھی ٹھیک ہے, کھانا بھی ٹھیک ہے. پاکستان میں تو ہر چیز بری ہے, بیڑا ہی غرق ہے. کھانے پینے کا معاملہ, آپ دودھ لے لیں سخت ناقص, شہد لے لیں سخت گھٹیا, گھی لے لیں بیڑا ہی غرق, تباہی لگی ہوئی ہے. جو چیز اٹھاؤ چینی بھی 2 نمبر, آٹا بھی 2 نمبر, ہر چیز میں ملاوٹ ہی ہے. کھاؤ گے بیمار ہی ہوگے, طاقت آنے کا تو امکان ہی کوئی نہیں. دوائی پر دوائی کھاؤ گے, دوائی بھی 2 نمبر, دوائی کھا کے مزید بیمار ہونا ہے, 4 بیماریاں چھوڑ جائے گی. تو ظاہر ہے انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, اس کو ہجرت کرنے کا چانس. تو اس کے علاوہ بھی لوگ ایکسپلور کرنے نکل جاتے ہیں, مسافت طویل. اب اس کے اندر اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اصل جو بات, آپ جب دنیا کو ایکسپلور کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں اور آپ دوسری معاشرت میں جا رہے ہیں, تو آپ یہ یاد کر کے جائیں کہ وہ مسلم معاشرت نہیں ہے. یورپ, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, یہ مسلم معاشرت میں نہیں جا رہے آپ, اسلامک سوسائٹیز میں نہیں ٹرانسفر ہو رہے, آپ غیر اسلامی سوسائٹی میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں جہاں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بالکل ہی اپوزٹ صورت نظر آ جائے گی آپ کو. اور ان کی سویلائزیشن اتنی مضبوط ہے کہ آپ تو ابھی 100 سال مزید وہاں نہیں پہنچ سکتے. آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور جمعہ 4 دن ہے جی, آتا کہ کچھ نہیں, اور وہاں ان کی سویلائزیشن کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کہ تم غلط کر رہے ہو. کرتے ہی یہ پاکستانی خاص طور پہ کیڑا ان کا مرتا نہیں, وہاں جا کے یہ حاجی صاحب ہے, یہ بچے کو حفظ کرانے اور وہاں مدرسہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی اچھا قاری مل جائے. وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. جب یہی کرنا تھا تو آپ ادھر رہتے, آپ بڑے نمازی آدمی ہیں, تو آپ اس یہودی اور اس عیسائی معاشرت میں گئے کیوں ہیں؟ بنیادی طور پہ تو آپ ان کی غلامی کر رہے ہیں. کانٹریکٹ تو سائن کر کے اپنے ہاتھ سے دے دیا ان کے نام, میری وفاداری تمہارے لیے, اوپر سے الٹا جھوٹ تم بولے چلے جا رہے ہیں. وفاداری ان کو دینے کے بعد وفاداری تم کہہ رہے ہو میری اللہ کے ساتھ ہے. بھائی اصل میں کس کے ساتھ ہے؟ ان شرابیوں, زانیوں اور سور کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے؟ یہ دو راستے, یہ ایک راستہ تو ہے نہیں. یا تو اس کا فرما بردار ہے یا تو اس کا فرما بردار ہے. کس کا فرما بردار ہے؟ یہ سوال پتہ نہیں بن جاتا ہے, ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے, بن ہی جائے گا. تو باہر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں کمزور بنایا, تم یہ کر نہیں سکتے تھے, تم نے مسافت لمبی کر لی, تم دائیں بائیں نکل جاتے, تم وہ بوجھ اٹھاتے جو ہم نے تمہیں کہے نہیں. تم کتنا نکل جاؤ گے وسعت سے, کتنا آگے نکلنا چاہتے ہو, تم کتنا علم حاصل کر لو گے, تم کون سے عالم فاضل. میں نے بڑا اعتراف کیا اس بات کا, اور انسان کو اگر عقل والا ہو تو کر لینا چاہیے اپنی زندگی میں, کہ اگر آپ علم و فضل کی بات کریں, اسلامک علم و فضل کی بات کریں, 1400-1500 سال ٹوٹل انسانی ہسٹری میں 1400-1500 سال کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی ٹائم, بہت چھوٹا سا ٹائم, سب سے چھوٹا ٹائم پیریڈ یہ بن جائے گا. اس کے اندر لوگوں نے وہ علم و فضل حاصل کیا ہے, وہ ترقی کی ہے مسلمانوں نے, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ہسٹری میں, جیوگرافی میں, صرف و نحو میں, فقہ میں, حدیث میں, قرآن میں. بڑی تحقیق ہے بھائی, بڑی تحقیق ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایک عالم دین کی بات سن رہا تھا, وہ بات بالکل ٹھیک تھی, کہ اس کے اندر آپ حیران یہ ہوں گے کہ سب سے زیادہ اردو زبان میں کام ہوا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اردو بولنے والا جو طبقہ ہے, مطلب اردو بولنے سے مراد یہ ہمارا ریجن, ہندوستان کے لوگ, اردو, ہندی, پنجابی, یہ بولنے والے لوگ, سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے اسلامک ریسرچ میں. سب سے زیادہ کتابیں ان کے پاس لکھی گئی ہیں, سب سے زیادہ ریسرچ ان کی ہے. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو عرب ہیں اہل زبان, وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ان کی زبان میں قرآن شریف نازل ہوا ہے, ان کی معاشرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, وہ اپنی اس سراؤنڈنگ کو ہم سے بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ فلانی سنت یا فلانی حدیث کا اصل مفہوم کیا ہوگا, ہمارے ہاں محاورے میں کیا رائج ہے, کیا بات کی گئی ہوگی, ان فیکٹ اس کی روح کیا ہے. تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ سمجھنا پڑتا ہے, تحقیق کرنی پڑتی ہے, صرف اہل زبان ہونا کافی نہیں ہوتا. اہل زبان ہونا کافی نہیں رہ جاتا, اس میں محنت ہی کرنی پڑتی ہے. جو محنت کرے گا اس کا میدان ہے, یہ اس کا میدان, وہی کامیاب ہوگا. اور ایسا ہوا, اور یہاں محنت کرنے والے بڑی تعداد میں ہیں. پاکستان ہندوستان کی سرزمین میں بہت بڑی رچ زمین ہے, بڑا رچ کلچر ہے. اس کے اندر پنجابی قرآن شریف کے ترجمے ہوئے ہیں, اس کے اندر سنسکرت قرآن شریف کے ترجمے ہوئے ہیں,
اس کے اندر دنیا کی ہر زبان میں انگلش میں ترجمے کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اس کے اندر اردو اور فارسی اور کمال ہندی میں ترجمے یہاں پہ لوگوں نے کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو ترجمہ یا تفسیر لکھتا ہے اس کو بہت تفصیل سے بڑا توجہ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، الفاظ کا بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے اندر، آپ غلط نہیں لکھ سکتے، پکڑا جائے گا فوراً کہ جی اس لفظ کا تو یہ مطلب ہی نہیں جو تو نے لکھا ہے، لوگ تو گردن اڑا دیں گے آپ کی۔ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط اگر لکھ دیا، غلطی بھی ہو گئی اور ساتھ میں معافی بھی مانگ لی، تب بھی ایک قابل قبول نہیں ہوگا، کمیونٹی چھوڑتی نہیں۔ تو بڑے محتاط رویوں سے لکھا ہے لوگوں نے، بڑی محنت ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے، اتنے بڑے بڑے مفسر، اتنے بڑے بڑے جناب علی محقق، آپ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھڑے ہم وہاں پہ، ہمارا کوئی میدان ہی نہیں ہے، ہم کوئی محقق ثابت ہی نہیں ہو سکتے، اب پیچھے اتنے نکل چکے ہیں۔ ہم بہت پدکو سے محقق نکلیں گے، کسی کی تحقیق کو جوڑ توڑ کر کے ادھر سے کاٹا ادھر سے پیٹا، کٹ اینڈ پیسٹ والے لوگ نکل آئیں گے ہم۔ انفیکٹ ہماری اپنی تحقیق کے تو میدان ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو شروع ہوتے ہیں 12-14 سال کی عمر کا نوجوان بچہ ہوتا ہے، وہ تحقیق شروع کر دیتا ہے، صرف و نحو پہ، علم پہ، ادب پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، شرع پہ، قانون پہ، ارلی ایجز میں، اور وہ ایک ہی کام کرتا ہے۔ ہم نے تو 1,00,001 کام کیے الٹے سیدھے، ہماری تو عمر نکل چکی، میری تو نکل ہی چکی ہے، اب میں کتنی تحقیق کر لوں گا، میری تو آنکھیں اب کام نہیں کرتی، اب تو اینک لگا دی، تو بیکار ہو گیا کام۔ آپ کتنی تحقیق کر لیں گے اور کہاں پہنچ جائیں گے، کون سے عالم دین ہو جائیں گے آپ، کتنا علم حاصل کر لیں گے، اور کیوں کر لیں گے، کیوں کرنا چاہتے ہیں بھائی آپ علم حاصل؟ چلو یہ ثواب کا جواب دیں، آپ معاشرے میں کیا نظام لانا چاہتے ہیں، رزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں؟ رزلٹ لینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی میں چاہتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، نماز کی پابندی کریں، ٹھیک طرح نماز پڑھیں، قرآن شریف کی طرف لوٹ کر واپس آ جائیں۔ اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں یار، اس سے زیادہ آپ کا کیا مدعا مقصد ہے؟ وہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے بھائی جان، بڑے تعداد میں ہو رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں باریکی سارے گٹیا ہے، میں بڑا اعلیٰ ہو گیا ہوں، بس اتنا ہو رہا ہے۔ ان فیکٹ بڑی تعداد میں لوگ پہلے ہی بڑے نمازی پرہیزگار بیٹھے، حاجی صاحب، اور سارے ہی بے ایمان نہیں ہیں، ہوگی بڑی تعداد بے ایمانوں کی چکر باز ہوں گے، لیکن بڑے بڑے محبت والے بیٹھے جو بالکل ایک نمبر صحیح معنوں میں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، وہ بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں۔ آپ ان کو کس زمرے میں لیتے ہیں، کس زمرے میں ڈالو؟ کیا وہ ناپاک ہے، کیا وہ نجس ہے، کیا وہ نامراد ہے، کیا وہ غلط راستے کے لوگ ہیں؟ کیا اللہ انہیں کوئی اجر نہیں دے گا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو بھائی تمہارا تو راستہ خراب ہو گیا، پہلے بیڑا گرک ہو گیا۔ تو آپ کس بات پہ تفکر کر رہے ہیں، بتا دو دیں، پہلے تو ہو چکا ڈھیر، پہلے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، آپ نیا تفکر کر کے رزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اگر صوفی سلسلوں میں چلے جائیں تو بدترین اس وقت دور صوفی سلسلوں کا آج ہے، آج یہ دور جو ہے، بزرگوں کی تعلیم تو ناپید ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہاں ڈھول لا کے رکھ لو، تبلا لا کے رکھ لو، قوال لگا لو اور ڈیک لگا لو اور لائٹیں لگا لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی۔ جب دیکھے کھڑکانی شروع کرو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور نہ دیگ، نہ قوال، نہ میوزک، نہ ڈیک، نہ لائٹنگ، دور سے تعلق نہیں صوفیزم سے، اس کا ایک آئٹم کا بھی دور سے تعلق نہیں، دور دور تک کسی صوفی بزرگ کی سنت میں نہیں ہے، ان کے طریقہ کار میں شامل نہیں، انہوں نے کیا ہی نہیں۔ جن کا نام ہم لیتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کا نام لے لو، اور ان کے مرید خاص، ان کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے تو، آپ خود شاعر تھے، بہت خوبصورت صوفیانہ شاعری کی آپ نے، لیکن آپ نے خود اپنی حیات میں سختی سے منع کر دیا کہ میرے دربار پہ قوالی نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو پروون فیکٹ اور ہسٹری بتا رہا ہوں، جو آج زبردستی وہاں 2-2 ٹکے کے جو مجاور بیٹھے انہوں نے شروع کر دی۔ منقبت میں، نسبت میں، آپ یہ صاحب سلسلہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس میں نسبت پڑھی جاتی ہے بزرگوں کو، لیکن نسبت میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نسبت نہیں پڑھتے، ان کی منقبت ہے ہی نہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سنیے کبھی آپ نے خواجہ معین الدین کی منقبت پڑھی جائے گی، ساتھ ہی بابا فرید کی منقبت پڑھی جائے گی، بیچ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی منقبت نہیں ہے کہ ہے؟
کسی نے سنی ہو، سختی سے منع کر گئے کرنے والے ہیں کہ یہ کام میری زندگی میں نہ ہوگا نہ میرے مرنے بعد ہوگا. لیکن پیچھے آنے والے خبیث کے بچے باز نہیں آتے، میراثی باز نہیں آتے، ہدایت پاتے ہی نہیں، انسان کے بچے ہی نہیں ہوتے، بے شرمی کی دکانیں کھول لیتے ہیں، بیچتے ہیں مرنے والے کو بعد میں جا کے، اور اس کی تعلیم سے کوئی دور تک تعلق نہیں، کوئی دور کا پاسا نہیں، دور کا تعلق نہیں. اور بابا فرید الدین نے بھی کئی بار لوگوں کی دل جمی کے لیے، لوگوں کی جو غریب عوام تھی، غریب تب بڑے عوام غریب تھی، یہاں کے بڑے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، تو یہ کبھی ان کے پاس آ جاتے کہ جی یہاں بہت مجمع لگا ہوا ہے، لوگ درس تدریس کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ موقع دو. تو وہ کبھی کچھ ڈھول پاسا تاسا بجا کے، جو اس علاقے کا کلچر ہے وہ کر لیتے کہ جی کچھ داد مل جائے، کچھ مال مل جائے، آپ ان کی دلجوئی کے لیے انہیں کچھ دے دیتے. بس یہ تھی محفل. اور اس میں بھی کلام وہ ہوتا جو وحدت کا کلام ہوتا، اور یہاں پہ پوروی کلام پڑھا جاتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں پوروی زبان میں کلام پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر جو آپ کا معشوق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مؤنث مذکر، اور یہ جو عاشق ہوتا ہے یہ مؤنث ہوتی ہے. عورتوں کے صیغے میں پڑھا جاتا ہے کہ کوئی خاتون ہے جو کسی اپنے مرد کے لیے بات کر رہی ہے، یہاں پڑھا جاتا ہے ایسے. بات سمجھ رہے آپ؟ اب اس کے اندر جو آپ فارسی کلام دیکھیں گے اس کے اندر مذکر کلام کر رہا ہوتا ہے، مؤنث کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے آپ کو بھی کلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذکر ہے جو کسی خاتون کے عشق میں انوالو ہے. پنجاب میں بھی، پنجابی کلچر بھی ایسے ہی مل جاتا ہے کہ مذکر کا صیغہ جو ہے وہ مؤنث کی تعریف کر رہا ہے. عرب کلچر میں آپ کو ملتا ہے مذکر کی تعریف کر رہا ہے. مذکر کی تعریف مذکر سے ہے، وہ ہوتا ہے الوہیت کا، وحدانیت کا، کہ مرد ہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، ہجڑا بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی. یہ جنس جو ہے یہ آپ کے پیرامیٹرز، آپ کی جنسی کوئی کوالٹیز کے حساب سے نہیں ہوتے، آپ کے شعور سے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے قول کے پکے ہیں، آپ کی زبان کتنی مضبوط ہے. آپ چاہے عورت ہیں، چاہے ہجڑا ہیں، اور چاہے مرد ہیں، زبان کا پکا ہے، قول کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے، وہ مرد ہے. اور وہ وعدہ نبھا رہا ہے، پاسداری کر رہا ہے اپنے معبود کے ساتھ. اسے عبادت کا کلام کہتے ہیں اصل، جو آپ کو بابا بھلے شاہ کے کلام میں بھی مل جاتا ہے، خواجہ غلام فرید کے کلام میں مل جاتا ہے، بابا فرید الدین گچھکر کے کلام میں ملتا ہے. یہ یعنی پنجابی کلام میں وہی ٹچ آپ کو وہی کلچر مل جاتا ہے. یہ بات ہی ختم ہو گئی، یہ کلچر ہی ختم ہو گیا کہ اس بات کو سمجھنا ہے. بس دبڑ پورا الٹا سیدھا سب بدماشی کا اڈا، سب بکواس، سب ڈرامہ ہو گیا. صوفیوں کی تعلیم تو دور تک نہیں کہ وہ فقر و فاقہ کدھر گیا، وہ جذب و مستی کدھر گئی، وہ الوہیت کی بات کدھر گئی، وہ غیر اللہ سے نفرت کہاں گئی، صرف اللہ کی عبادت کہاں گئی، جس میں دوسرے کا نام ہی لینا شرک، دوسرے کے سوچ لینا شرک. جو دم غافل سو دم کافر کدھر گیا؟ جو صوفیوں کی تعلیم ہے، جو دم غافل سو دم کافر، وہ کدھر گیا؟ دبڑ قوالیاں بجاؤ، میوزک لگاؤ، ڈیک لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، شو شا کرو، دیگے کڑکائے جاؤ. لوگ اسی سے اکٹھے ہوتے ہیں. کیوں اکٹھے کرنے ہیں؟ اکٹھے کیوں کرنے ہیں؟ لکھ دے آنا جہنم میں جائے مت اکٹھے ہو. کرنے کیوں اکٹھے ہیں؟ ایسے میراثی اکٹھے کیوں کرتے ہو؟ جہنم میں جلنے دو ان کو. شور مچانے والی کون؟ شور مچانا تو دین ہے ہی نہیں. دین میں کون سا شور؟ اسلام میں تو شور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو میوزک کا وہ والی بات ہی نہیں ہے، اچھل کود ہی نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو عرض کی کئی بار کہ آپ جب دیکھیں گے ہندو کلچر میں دیکھیں گے تو اس کے اندر گھنٹی کا کلچر ہے، عیسائیوں میں گھنٹی کا کلچر ہے، یہودیوں میں شنکھ کا باجے کا کلچر ہے. آزاد کے لیے بھی وہ شنکھ باجے بجاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے. تو ہمارے ہاں تو سمپل ایک آزان ہے، ہیومن وائس، انسان کی آواز. انسان کی آواز کتنی دور جائے گی، کتنی. اب وہ کہیں کہ جی حضرت بلال کی اذان پورے مدینہ میں گونجتی تھی، تو آپ کہہ لیں کیونکہ مدینہ ہی چھوٹا سا تھا، یہ سامنے تو تھا ہی کتنا، ہوں گے 500 گھر، تو ہو سکتا ہے بھائی گونجتی ہو، کیونکہ وہاں گاڑیاں تھوڑی چل رہی تھی کہ ٹریفک چل رہی ہے اور فیکٹریوں کا دھواں چڑھ رہا ہے، تو
کھلا علاقہ تھا، ہو سکتا ہے بھائی میلوں گونجتی آواز بہت پہاڑ تک ٹکراتی ہو جا کر واپس تو ٹھیک ہے ایک ویلی تھی، ہو سکتا ہے. ہیومن وائس کتنا آپ کے کانوں میں گرانی پیدا کرتی ہے، کتنا امپیکٹ ہے اس کا. بعد میں اسپیکر لگائے ہوں گے تم نے، لیکن اگر انسان کی آواز ہے تو بس دیٹ از آل، یہ بہت کافی ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آ جاؤ بس جب ہم تمہیں دے دی جائے آزاد کی آواز تو آ جاؤ، جمعے کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے اسلام میں. اچھل کود شور شرابہ تو آپ کو دوسرے کلچرز میں ملتا ہے. اس کے اندر کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ذرا زیادہ آواز پیدا کریں، ڈھول باجے تاشے نگاڑے، اور اس کے اندر کچھ رنگ نیلے پیلے لال گلابی نہ صرف اپنے بتوں کے اوپر لگا لیے جائیں بلکہ ہوا میں اڑائے جائیں. جب ان کو بہت پتہ چلے کچھ ہو رہا ہے. اب ان کے کمپیریزن میں مسلمان ہیں، نماز پڑھی سمپل چاہ کے وضو کیا، چپ کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، نہ شور نہ شرابہ نہ رنگ نہ بو، کچھ نہیں، ختم ہو گئی بات. ویرائٹی نہیں آ رہی بھائی جان، پبلسٹی کس سے ہوگی، مارکیٹنگ تو ختم ہو گئی آپ کی. حج کر رہے ہیں آپ، سلا والی لباس بھی پہنا نہیں ہے، انسلا لباس جس میں جیب بھی نہیں ہے، سر بھی ننگا ہے، آپ کے پاس کوئی مال متا رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. زاد راہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقویٰ سب سے بہتر ہے. زاد راہ لے لو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، زاد راہ لے لو یعنی سفر کا خرچ لے لو ساتھ. تم سوچتے ہو حج کرنے جا رہے ہیں بھائی وہاں پہ ہم کھائیں گے پیئیں گے کیسے گزارا چلے گا، تو ٹھیک لے لو ساتھ، ہم منع نہیں کر رہے. لیکن بہترین جو زاد راہ ہے تمہارا جو ایکسپینسز ہیں، ٹریول چارجز TADA جسے کہتے ہیں، ٹریول الاؤنس ڈیلی الاؤنس، تو یہ تمہارا تقویٰ ہے. تقویٰ رکھو اللہ پر، وہ تمہیں کھلا پلا دے گا. ورنہ بھوکے مر جانا خبیثوں کون سا مسئلہ ہے تمہارا؟ زندہ رہ کے تم کر کیا لوگے؟ تم نے کیا ہے زندہ رہ کے؟ کوئی پبلسٹی نہیں ہو رہی، چپ کر کے خانہ کعبہ کے ہیومن وائس ہی ہے، ہیومن وائس. لبیک اللہم لبیک، کچھ جا رہا ہے تلبیہ پڑھ رہا ہے یا کچھ مناجات کر رہا ہے یا دعائیں کر رہا ہے. دعائیں بھی وہ اپنے دل سے دعا کر رہا ہے، دل سے دعا کر رہا ہے. اور کون سی لاؤڈ اسپیکر پہ کسی کی دعا کر رہا ہے کہ جی فلانی کتاب کھولو. اب تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، حرم شریف میں جہاں دکان کھلی ہوئی ہے، ہر آدمی نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا. کسی کی لکھی ہوئی دعا تو پڑھ کے کر کیا لے گا؟ کسی کی مانگی ہوئی دعا تو مانگے گا؟ کمال ہے. کسی کا بیٹا تیرا بیٹا کہلائے گا، کسی کی ماں تیری ماں ہو جائے گی. او بھائی تو اپنے رب کے ساتھ کب خالص ہوگا؟ حرم میں آ کے بھی تو کسی کی دعا پڑھ رہا ہے، کسی کی سکھائی نہیں. تو خالص ہو جا، وہاں جی مجھے کوئی دعا نہیں آتی، میرے اندر یہ چل رہا ہے، میں یہ تمہارے سامنے ہوں، ختم ہو گئی بات. 1-on-1 آپ میٹنگ کریں. وہاں پہ بھی ویسے ڈرامے کا ڈرامہ، ایک پڑھ رہا ہے اور پیچھے ایک جب غفیر ہے وہی دہرا رہا ہے اس کو. ایک روٹین بنا ہوا ہے، ایک ردم بنائی ہوئی ہے، ردم کے حساب سے پڑھ رہے ہیں. وہ ملیشین بھی اور عربین بھی اور وہ کیا نام ہے ترکش بھی، جھنڈے لگائے ہوئے، اور وہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور پیچھے سارے اس کو دہرا رہے ہیں. وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ایک سا لباس، ایک سا ربن ڈالا ہوتا ہے سب نے. لیکن تم کسی کی دعا مانگ رہے ہو، تم تو توجہ پھر انسان کی انسان کے ساتھ. حرم کے اندر تو اللہ پہ توجہ رکھ بھائی، معبود کی طرف چلا دھیان، اپنے آپ کو بھول جا وہاں. تو ڈرامہ ہے سارا. باہر میں کیوں کہوں ڈرامہ ہے، باہر کہنا نہیں چاہیے تھا، غلط بات ہے. اپنی مرضی ہے وہی کر لو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو تمہیں ہلکا کرنا چاہتے ہیں. جتنا انسان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، انسان کا انسان کے ساتھ، اتنے تمہارے بوجھ بڑھتے جائیں گے، اتنے تم بھاری ہوتے جاؤ گے. ہم نے تمہیں کمزور بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بوجھ ہٹا دیے جائیں. بہرحال انسان کی مرضی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے. ہاں تجارت کرتے ہو تو کرو تجارت، باہمی رضامندی ہو اس کا لین دین. تجارت کا ایک پورا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، تجارت کیسے ہوگی، تجارت کے قوانین وضع کر دیے گئے. یتامہ کا مال اگر آپ تجارت میں ڈالتے ہیں اس کے قوانین بتا دیے گئے، تفصیل آ چکی ہے، اس میں لکھت پڑھت آ چکی ہے، اس میں گواہوں کی شمولیت پوری تفصیل قرآن شریف میں بیان ہو گئی تجارت کیسے ہوگی. اب ایک یا دو آیتوں سے علیحدہ تجارت کے نئے اصول وضع نہیں ہوں گے. آپ کو تجارت سے ریلیٹڈ تمام باتیں لینی پڑیں اور تجارت کا اصول وضع ہو جائے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کی جان مت لیا کرو، اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو. اگر تم کسی کا مال کھاتے ہو، کسی کے اسباب کے پیچھے پڑے ہو، تو یہ سمجھو تم اپنا ہی گلا گھونٹ رہے ہو، خود کو ہی پھندا لگا رہے ہو. اس سے ملنا تو تمہیں ہے کچھ نہیں.
تباہی لگ جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اس راستے سے ہٹ جاؤ گے جو خیر کا راستہ ہے۔ تم وہ کماؤ گے جو تمہارے ہی کانوں میں سیسا بنا کر پگھلا کر ڈالا جائے، اسی کا حساب، جتنا کماؤ گے اتنا حساب تمہیں مل جائے گا، کہ وہی حساب دے دو سارا، تو تم حساب دے نہیں سکتے، تم کمزور ہو، تو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے، تمہیں ٹھیک بات بتا رہا ہے، نکلو ان حرکتوں سے نکلو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ پھر بھی تم کرتے ہو، ہے جی، جانتے بوجھتے کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو ہم اسے آگ میں ہی ڈالیں گے۔ اب یہ آگ سے مراد وہی نہیں ہے کہ جناب علی ایک تندور جلایا ہوا ہے جہنم والا، آگ سے مراد وہ بھی ہے، بالکل حتمی بات ہے، وہ تو آخری فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ ہم تمہیں آگ کا، جہنم کا آگ دیں گے، آگ کا تھا۔ آگ سے مراد یہ ہے کہ تم جلتے رہو گے، جلتے رہو گے، اس دنیا میں بھی وہاں پر بھی پرسکون نہیں ہوگا آدمی۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کا مال کھا کے آپ پرسکون ہو نہیں سکتے، امکان نہیں ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ کے اصول سے ہٹ کے آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے تو یہ کام کرنا بہت آسان ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دے، لیکن میں چاہتا ہوں کان بکم رحیمہ، اصل میں تو میں مہربانی کرنا چاہتا ہوں، نکل جاؤ ان راستوں سے۔ اسی لیے تو ہم تمہیں کہتے ہیں شرک مت کرو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بدکاری مت کرو، ناحق قتل مت کرنا، چوری مت کرنا، کیونکہ یہ آگ میں جانے والے کام ہیں، تم آگ میں جلنا شروع ہو جاؤ گے، چوری کرو گے، چوری کی عادت پڑ جائے گی، تم خود کو روک ہی نہیں پاؤ گے، بدکاری کرو گے، بدکاری کے ہی عادی ہو جاؤ گے، اس عادت سے نکل نہیں پاؤ گے، کسی کا مال کھاؤ گے، مال ہی کھاتے رہو گے، کسی کے حق کی عزت کرو گے، بےعزتی کرو گے، بے ادبی کرو گے، تمہیں بےعزتی کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ عزت کرنے کی عادت ڈال لو، جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن شریف میں اور کیا لکھے کہ ہم تمہیں اس بات سے بھی منع کر رہے ہیں کہ کسی کے معبود کو بھی برا مت کہنا، جواباً تمہارے معبود کو برا کہا جائے گا، اور اس سے زیادہ ہم تمہیں اخلاقیات کیا سکھائیں، تو تمہیں بات سمجھا رہے ہیں کہ تم اتنا بھی مت کرنا۔ وہ ہمارے ایک دوست اور عزیز اور یہ جتنا یہ ہمارا مولوی طبقہ ہے، یہ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ جی کسی کے جھوٹے معبود کو جھوٹا نہ کہو۔ میں کہ تو گالی دے دی نا تم نے، کسی کے معبود کو جھوٹا کہنا ہی تو سب سے بڑی گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے تو منع کیا کہ ان کو گالی مت دو، مت کہو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اپنا حساب خود دے دے گا کہ جھوٹا تھا یا سچا تھا، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، تم مت کہو، ورنہ وہ تمہارے معبود کو جھوٹا کہے گا جواب، تو پھر تم ہی ذمہ دار ہو اس گالی کے جو تمہارے معبود کو تمہاری وجہ سے پڑی ہے، تم ہی تو ذمہ دار ہو، جس کے بارے میں میں نے حدیث بھی عرض کی، آپ کے سامنے سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی پوچھا کہ اس آدمی سے برا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم ہی ذمہ دار ہو، پھر اپنے ماں باپ کو تم نے ہی گالی دی ہے، تم نے وہ ماحول تم نے پیدا کیا ہے، اس نتیجے میں تم اس سے آگے اللہ تعالیٰ اور کیا بتا دیں کہ ہم تو تمہیں آسانی کا راستہ بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ شرک کرو گے، دوسرا تو ہے ہی نہیں، دوسرا رب ہی نہیں ہے، تم کسے تلاش کرتے ہو پھر؟ تباہی کا راستہ، اس لیے میں یہ معاف نہیں کر سکتا، میں تمہیں وہ کرائم نہیں کرنے دوں گا جو ایک اندھے کنویں میں تمہیں گرا دے۔ تم میرے بڑے لاڈلے ہو، تم میرے بڑے پیارے ہو، تم میرے بڑے عزیز ہو، میں تمہیں اس راستے پہ جانے ہی نہیں دوں گا، جیسے ہم اپنے گھر کے پیارے بچے کو، معصوم کو، چھوٹے کو انگارہ اٹھانے نہیں دیں گے، ہم اسے اس گہری کھائی میں نہیں جانے، چھوٹی موٹی غلطیاں کر لے سو کر لے، کہے جی چیز لے کر دے دو، ہم کر لے دیں گے، ہے جی، لیکن اگر ایک بچہ چھوٹا سے کہے کہ جی مجھے ایک 9mm کی بندوق لے کر دے دو، تو آپ نہیں لے کر دیں گے۔ آج کل تو مائیں پاگل ہو چکی ہیں بیچاریاں، وہ 8-10 سال کے بچے کو موٹر سائیکل دیتی ہیں اور وہ چلاتا ہے، اور ماں کو بھی پیچھے بٹھایا ہوتا ہے اس نے، وہ تو آوارہ مائیں اور آوارہ اولادیں پیدا ہو چکی ہیں، بچوں کو گاڑیوں کی چابیاں دی گئی۔ بھائی کمال آدمی ہو، پتہ نہیں کس بات پہ فخر ہے تمہیں، یہ آوارگی کی نشانی ہے کہ تم جان لینے کے لیے پیچھے پڑے ہو، یا وہ اپنا بچہ اپنی جان دے گا یا کسی کی جان لے گا، زندگی سے ہاتھ دھوئے گا، وہ گاڑی کی ٹکر جس کو لگے گی وہ زندگی سے ہاتھ دھوئے گا، یا یہ خبیث کا بچہ جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس وقت چھوٹی سی عمر میں، جس کی ٹانگیں زمین پر نہیں لگتی، جس کی عمر ہی نہیں ہے، یہ جب گرے گا تو ہاتھ پیر توڑوائے گا یا کسی کے توڑے گا۔ یہ تو باقاعدہ ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، 307 کا کیس ہے جو تم کروا رہے ہو بڑے لاڈ میں، تو آوارگی کی نشانی ہے۔
لیکن اگر محبت کرنے والے ماں باپ ہوں گے تو وہ ہولڈ رکھیں گے کہ بھائی یہ کام تمہاری عمر کا نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو شفیق و مہربان ہے وہ آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے گا جو آپ کے لیے بالکل ہلاکت خیز ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت خیز ہو۔ ابد الآباد ہلاکت خیز ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ تمہیں آگ میں جھونک دے، لیکن وہ جھونکنا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم پہ مہربانی فرمائے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے سیئات تو ویسے ہی مٹا دیں گے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ عادی ہو جائے نا آدمی، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے انسان برائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں ہوتا کہ جی آپ بالکل ایک شریف آدمی ہیں اور اس کو اچانک عادت پڑ گئی شراب نوشی کی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دم ہیروئن پینے لگ گیا، بچہ گھر سے نکلا ہنستا کھیلتا فیملی میں بالکل ڈیسنٹ ہے، باہر گیا ہیروئن پی کر آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے وہ تھوڑی سی سگریٹ پیتا ہے، پھر وہ تھوڑی سی پکی سگریٹ پیتا ہے، پھر وہ تھوڑے سے کچے، پھر کچھ دائیں بائیں، کوئی ایسا دوست مل ہی جائے گا جو ایک آدھ اس کو کش لگوا دے گا، کبھی وہ دوستوں میں بیٹھے گا وہ ویسے ہی پیسو اسموکنگ کرے گا، آخر کار وہ خود بھی ہیروئن پی جائے گا۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ چھوٹے گناہوں کو توجہ نہیں دیتے، برائیوں کو، تو آپ بڑے بھی کر لیتے، دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں جی پکڑے نہیں گئے، اور جب پکڑے نہیں گئے تو آپ جرائم بڑھائے اور بڑھانا شروع کر دیتے برائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبائر چھوڑ دینا۔ اب الٹا اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے بتا کہ اگر تم کبائر چھوڑ دو، کم از کم پابندیاں حدود اللہ کی طرف نہ جانا۔ دیکھو حدود اللہ کی طرف نہ جانا، چھوٹے موٹے گناہ تو تم کرتے ہو، ناپ تول میں کبھی بھی تم سے ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی تم بول ہی لیتے ہو، نمازیں بھی چھوڑتے ہو اکثر، روزے کا بھی مسئلہ ہے تمہارا، اور بھی میاں بیوی کے جھگڑے اور اولاد کے معاملات اور دوسروں کا مال وال کھا پی لیتے ہو، چھوٹی موٹی جاتے ہو تو کرتے ہی ہو، کسی کے حقوق مار ہی لیتے ہو، لیکن کبائر کی طرف مت جانا، حدود اللہ کی طرف مت جانا۔ دیکھو بدکاری کی طرف مت جانا، دیکھو شرک کی طرف مت جانا، دیکھو قتل مت کرنا، جن کے اوپر ہم تعزیر نازل کر رہے ہیں، قابل تعزیر جرم ہے، حدود اللہ ہے، ان کی طرف مت جانا، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے حذف کر دیں گے۔ آخر تم یوز ٹو ہو جاؤ گے کہ جی میں بیلنسڈ آدمی ہوں۔ آپ اپنے ایج سیکٹرز میں نا کچھ گناہ کرتے ہیں، برائیاں ہیں، جیسے ہی بچہ نوجوان بچہ 2 4 5 سال 8 سال کا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی سنیچنگ شروع کر دیتا ہے، پینسل اٹھا لی، شارپنر اٹھا لیا، ربڑ اٹھا لیا، کچھ کر لیتا ہے چھوٹا موٹا، اسکول میں جیسے ہی کمیونٹی بنی اس کی، کسی کی پینسل ربڑ شارپنر، چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتا ہے۔ پھر وہ جب ڈیسنٹ ہو جاتا ہے، کوئی 4 5 کلاسیں پڑھ جاتا ہے اسکول میں، تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنے، ضرورت نہیں، وجہ نہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہوتے ہیں وہ سویلائز ہو جاتا ہے بچہ۔ 10 سال کا بچہ آلموسٹ اس سے ایب سے نکل جاتا ہے کہ پینسل وینسل کسی کی نہیں لینی، اگر ماں باپ پوچھیں، ورنہ میں کہیں ہائے اتنی اچھی پینسل لے آیا میرا بچہ، کماؤ پوت نکل آیا، یہ تو کسی کا مال اٹھا لے، اور ماں اگر شاید دیتی رہے تو بچہ پھر عادی مجرم بنتا ہے۔ لیکن اگر پکڑ لے پہلے ہی اسٹیپ میں تو پھر وہ بچہ اپنی عادت کو چھوڑ دیتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ 10 12 14 سال کا بچہ ہو تو اس میں جنسیت پیدا ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی کے اندر، اس کو مرد عورت کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ہارمون ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ جنس کی طرف مرغوب ہو جاتا ہے، راغب ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں ایسا دیکھوں کوئی شرمگاہ کا معاملہ ہے کیا، یہ کیا تبدیلی آ رہی ہے میرے اندر۔ اب وہ اس علت میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے اکثر، کبھی لڑکا کبھی لڑکی، معصومیت ہوتی ہے، چھوٹی عمر ہوتی ہے کچی، اور یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک عرصے تک ڈیولپمنٹ کی عمر میں وہ اس علت میں گرفتار رہتا ہے۔ پھر وہ سویلائز دوبارہ ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرن ٹھیک نہیں ہے، اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے، میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں رائج نہیں ہے۔ تو اگر تو سویلائزڈ ہے اور اس کو پیچھے سے ایک اچھی سپورٹ ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس فیز سے بھی نکل جاتا ہے۔ ورنہ اس نے کچھ ننگی فلمیں دیکھنی ہی دیکھنی، کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے، کوئی تصویریں، کہیں اور جناب الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، تلذذ حاصل کر لے گا، الٹا سیدھا کرے گا، وہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہر ایج سیکٹر میں یہ ایک فیز آتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ہاں لوگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو جاتے ہیں، پھر اس کو جن سے مخالف کی رغبت وہ والی نہیں رہتی، پھر اس کو محبت کی تلاش ہوتی ہے کہ جی میں کسی سے لو سٹوری پیدا کروں، لڑکی لڑکے کی نا،
کہ جی کوئی ہو ایسا ہیر رانجھی کی کہانیاں سن لیتا ہے وہ کہ جی پاکیزہ محبت بھی ایک چیز ہے، وہ کہتا ہے حوصلہ ہوا تھوڑا سا. میری یہ جو سوچ تھی، جو مجھے ہر وقت لڑکیوں کا خیال رہتا ہے یا لڑکیاں کا ہر وقت لڑکے کا خیال رہتا ہے، تو یہ ایک فطری جذبہ ہے جو کہ کوئی اتنا برا بھی نہیں تھا. یہ اس کو جائز طریقے سے پروموٹ بھی کیا گیا. اس چکر میں کوئی لو سٹوری اچھی پکی بنا کے پھر شادی ہی ہو جاتی. شادی ہو گئی تو یہ معاملہ اس کا ویسے ہی کئی % ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اب تو الٹا ہو جاتا ہے. بہرحال میں ایک نارمل فیملی کی بات کروں، الٹا ہو جاتا ہے کیونکہ شادی کے بعد چاکے لے جاتے ہیں وہ الٹا. لیکن میں وہ تو بیماروں کی بات نہیں میں کر رہا، ذہنی بیماروں کی. میں ایک سمپل آدمی کی بات کر رہا ہوں، لڑکی کی بات کر رہا ہوں. ختم ہو جاتا ہے. آپ پھر میچور ہوتے ہیں، آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کی ساری توجہ پھر اس طرف ہوتی ہے. پھر آپ ایک اور عیب میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے خطرناک. پھر ہم پیسہ کمائیں اولاد کے لیے، کسی کا بھی حق مارو اس کا پورا کرو. بہت ہی خطرناک. یہ علت بڑا عرصہ چلتی ہے، ہو سکتا ہے ٹل ڈیتھ چلے، ختم ہی نہ ہو. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے نکل جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک الگ جان پیدا کیا ہے، میں اس کا صرف ایک رابطہ ہی بناؤں، میں کوئی اس کا کوئی ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں. ہاں اس کو میں نے لیکٹیشن پیریڈ میں اور اس کے انفینٹ جو اس کا فیز تھا اس میں کرنا ہے، جب تک یہ ڈیپینڈنٹ ہے کروں گا اس کی ذمہ داری پوری. لیکن میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا. میں وہ والے پرانے پچھلے اصول نہیں چھوڑوں گا کہ کسی کا حق مارنا شروع کر دو. اس کے لیے یہ اپنی زندگی خود بنا لے گا، یہ اپنا اچھا برا خود دیکھ لے گا، یہ اپنے نقصان نفع خود کر لے گا. اگر تو ماں باپ سویلائز ہو جائیں تو نکل جاتے ہیں، ورنہ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد. عورت کی اور اس کے اولاد کی چکر سے نہیں نکلتے، برباد، بیڑا ہی غرق. اسی کی سوچ اور پھر اولاد کی سوچ، برباد در برباد. پہلے تو اپنے بیٹی کے چکر سے نہیں نکلتا اور بعد میں پوتی پوتے نواسے نواسی کے چکر سے نکلتا. ذہنی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ بیماری ٹل ڈیتھ چل سکتی ہے، بہت خوفناک. باقی علتیں تو ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ، یہ ذرا ختم ہوتے ٹائم لیتی ہے. بندگان خدا اسی لیے تجرد و تفرد کی بات کرتے ہیں. تجرد، تجرید، تفرید ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ شادی نہیں کرتے. اب یہی عام مثل مشہور ہے شادی میں. انفیکٹ ایسا نہیں ہے. تجرید و تفرید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ رشتے ہی نہیں بناتے. آپ رشتے بناتے ہیں لیکن آپ ان رشتوں کو اللہ کے اوپر فوقیت نہیں دیتے. اللہ اور اللہ کا رسول اس میں اوپر بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر، اور ان کا حکم، ان کی فرمائش، ان کے احکامات بہت آگے، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ. اس کے بہت نیچے ماں باپ اور اولاد اور چاہنے والے، دوست اور دشمن اس کے بہت نیچے. اس ہائرارکی کو خراب نہیں کرتے، اس روٹین کو، اس آرڈر کو خراب نہیں کرتے، ورنہ برباد ہے، تباہ ہے. پھر تو اس بیماری سے علت سے نکل نہیں سکتا آدمی. بندگان خدا ترک دنیا کی بات اسی میں کرتے ہیں کہ تم اپنا مقدور بھر کنات کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو اور باقی تقسیم کر دو دوسروں پر. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں بتائیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کر ڈالو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں ہلکا کرے. جو ہے آج کی جو سبق پڑھ رہے ہیں وہاں نہیں میں پڑھ رہا، وہ علیحدہ آیت ہے. اس آیت کو میں ساتھ ایسے ملا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے تم سے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، ورنہ تم یہ سوچ ختم ہی ہوگی. تنگ دستی مال کی، اسباب کی تنگ دستی کی سوچ ختم ہی نہیں ہوگی. نہ تمہارا مال کافی ہوگا، اور جب مال آ جائے گا تو اسے خرچ ہونے کا خدشہ تمہیں کھائے جائے گا. برباد در برباد در برباد. یہ سوچ تمہیں قبروں تک لے جائے گی. حتیٰ زرتم المقابر، قبروں تک جا پہنچو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت کرے، یہ برباد لوگوں کے راستے، خراب لوگوں کے راستے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ یہ تم کبائر چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو. اگر چھوڑتے ہو تو برائیاں تو فیض میں آ رہی ہیں تمہارے، لیکن اگر تم اس سے اجتناب کر لو، ان باتوں کو چھوڑ دو. دیکھو ہم نے تمہیں کعبہ خانوں سے، طوائف کے اڈوں سے منع کر دیا. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. ہم منع کر، شراب نوشی سے ہم نے تمہیں منع کر دیا. صریحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ جب یہ آیتیں نازل کی ہیں، ہوئی ہیں اور فرما دی ہے آپ نے، تو صحابہ کرام نے اتنے محتاط ہو گئے شراب کے بارے میں کہ شراب کے بنانے والے برتن تک توڑ ڈالے گئے کہ جی یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ان کے پاس شراب تیار ہوتی ہے ان کے گھروں میں آج بھی. وہ برتن ہی توڑ دیے گئے اور وہ شرابہ کو جو گڑھے تھے وہ بہا دیے گئے. جیسے ہی احکامات نازل ہوئے ویسے ہی
گھروں میں جو بنی پڑی تھی سب بہا دی گئی، اور اس سے مماثلت رکھنے والے برتن استعمال ہی گھروں میں بند کر دیا گیا جس میں شراب رکھی جاتی تھی، کیونکہ شراب کے لیے علیحدہ سراہی دار برتن ہوتے ہیں علیحدہ قسم کے، منع کر دیا، کہ جی یہ کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ ہمارے گھر شراب کا استعمال ہے، بنو۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے، اصول ایسے ہی وضع ہوتا ہے، عمل فوراً کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایسی ہے کہ جیسی کچھ آیات نازل ہوئی جس میں یتامہ مساکین کی بات ہوئی کہ جی یہ بہت حقوق والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑے پسندیدگی کا اظہار کیا کہ تم اگر ایسا کرو یتیموں کے اپنے حقوق کی طرف، تو صحابہ کرام نے جیسے ہی سنا نماز کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئے، یتیموں مسکینوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب تک گھر ہی نہیں گئے جب تک کوئی انہیں یتیم مسکین مل نہیں گیا جس کی کفالت وہ کرتے، ولنگلی بڑے عزت سے احترام سے اس کو گھر لے جا کر رکھا اور اس کی کفالت شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر رکھا اور احکام نازل ہو گئے۔ اب ہم ایک لمحہ دیر نہیں کر سکتے ورنہ نافرمانی ہے، ابھی ماننی ہوگی یہ بات، ابھی فوراً ہی ماننی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر معاشرے میں ایک ایسی سوچ آ جائے کہ اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے اور یتامہ اور مساکین کی بات ہے، یا سود کے خاتمے کی بات ہے، یا شراب کی حرمت کی بات ہے، یا بدکاری کو منع کر دیا گیا ہے کہ جی ان کنیزوں کو یا عورتوں کو تم بدکاری کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ان کو اپنے نکاح میں لاؤ گے، ان کے حق مہر مہیا کرو گے، عزت کے ساتھ انہیں گھروں میں رکھو گے، لائف ٹائم تم ان کے ذمہ دار۔ آپ معاشرے میں دیکھیں کتنا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے ایک منٹ میں، کتنا۔ میں کسی ہندو کی ڈیبیٹ سننا تھا اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ہی بات سب پہ بھاری ہے، یہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے سود کے کاروبار سے، برباد، اور مسلمان جیسے ہی اس سود والی بات کو مان جائیں گے یہ سب سے آگے یہی انہوں نے نہیں نکلنا ہے، ان کی قرآن اور حدیث دونوں میں لکھا ہوا ہے سود کی حرمت آ گئی ہے، کسی کا مال کے ساتھ جوڑ کر ناجائز منفعت نہیں لی جا سکتی، کاروبار کر سکتے ہو، صریحاً حرام اور اللہ کے رسول سے جنگ قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہی مسلم کمیونٹی اس پہ آئے گی کوئی ڈیفیٹ کر نہیں سکے گا ان کو، ان کی معاشرت، ان کی سویلائزیشن اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کو ڈیفیٹ کیا نہیں جا سکے گا، وہ اتنے بااخلاق ہو جائیں گے اور کثرت مال ہوگی ان کے پاس، تمام لوگ انہی کے حضور جھک جائیں گے۔ یہ ایک ہندو کا میں پڑھا تھا، وہ رپورٹر ہے کوئی، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، تو سینس ہے، کامن سینس ہی کہتی ہے آپ۔ تو باہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں کو ہم منع کر دیں تو منع ہو جاؤ، یہ تو ہلاکت کے راستے ہیں، چھوٹی برائیاں تو تم سے ویسے ہی وہ تو تمہاری علتیں قلتیں ہیں، وقت کے حساب سے، عمر کے حساب سے ویسے ہی تم سیدھے ہو جاتے ہو، لیکن اگر باز نہ ہو کبائر سے بھی اور آگے بڑھتے جاؤ، بڑے جرائم کی طرف چلتے جاؤ، پھر تو چھوٹے بھی نہیں چھوڑو گے، پھر تم وقتاً چوری بھی کرو گے، کوئی بجلی چوری کرے گا، کوئی گیس چوری کرے گا، کوئی پیٹرول چوری کرے گا، ہر پیٹرول پمپ پہ پیٹرول چوری کرنے والا بیٹھا ہی نہیں بیٹھا، جب پیٹرول لے لو چوری ہی ہوگی، تمہیں پورا پیٹرول ہی نہیں ملے گا، امکان ہی نہیں، اس بات کا امکان ہی ختم ہے۔ اور اس سے بڑا چور اوپر بیٹھے ہیں، منسٹری میں بھی بیٹھے، اوگرا بیٹھا ہے، او جی ڈی سی بیٹھا ہے، منسٹر بیٹھا ہے، پورا محکمہ بیٹھا ہے، 3000 ملازم بیٹھا ہے، سو رہے ہیں وہ بھنگ پی کر، کیونکہ یہاں سے تھبے جا رہے ہیں، ورنہ کون سا پیٹرول پمپ تھا جو چوری کرتا اور منسٹری اور ادارہ سویا ہوتا، وہ آتے پکڑتے، انہیں پتا ہوتا بھائی جان یہ تو چھوڑیں گے نہیں، کبھی چوری ہو سکتی تھی، لیکن وہ چھوٹی چوری جو ٹین ایجز میں بھی کر ارلی انفنٹ جو ایرا ہوتا ہے آپ کا تب شروع ہوتی ہے، اور وہ ختم ہو جانی چاہیے 10 سال سے اندر عمر میں، چوری یا تو ختم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جس کی ختم نہیں ہے وہ تباہ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چور پہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ کیوں ہے کہ یہ پیچھے کہیں بہت پیچھے سے کر رہا ہے، یہ اچانک چور نہیں ہو گیا کہ یہ بالکل ڈیسنٹ تھا، کبھی چوری نہیں کی اور اچانک کسی کا مال اٹھا کے جیب میں ڈالا، نہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ ایک روایت بھی مشہور ہے اس کے اوپر، ایک چور پکڑا گیا اور حضور سیدنا غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس بات کو، کئی صحابہ سے مروی، بنانے والے نام بدل دیتے ہیں اکثر، اگر شیعوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے حضور مولا علی سے ہوئی تھی بات، سننی ہوگا تو حضرت عمر کو ڈال دے گا، تو بہرحال کہیں سے ہوئی بات، تو میں ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو، میں نام ہی نہیں بتا رہا۔ چور پکڑا گیا اور مذکور جو خلیفہ راشد تھے انہوں نے کہا کہ جی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، انہوں نے کہا جی پہلی غلطی ہے معاف کر، انہوں نے کہا اس کو 10 کوڑے لگا کے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس نے اللہ پہ تہمت لگائی کہ پہلی چوری کی اور پہلی بار ہی پکڑا گیا، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں، وہ کم از کم 3 موقع دیتا ہے انسان کو، اس کے بعد پکڑو،
تو اس نے اللہ پہ تہمت لگائی کہ اس نے اس کو موقع ہی نہیں دیا، پہلی چوری میں ہی پکڑا گیا۔ امکان ہے یہ بہت پرانا چور ہے، بہت پرانا عادی مجرم ہے، اس کے تو ہاتھ ضرور ہی کاٹے جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے چور جو ہوتا ہے، یہ ایک دم کا چور نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی چوریوں سے بڑا، اور یہ چھوٹے عیبوں سے ہی بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے عیب مت کرنا، بڑے کبائر کی طرف مت جانا، چھوٹے ہم ختم کروا دیتے ہیں، وہ تمہارے اندر سے حذف ہو جائیں گے۔ ویسے میں اس کو ابھی ڈسکس کرتا ہوں، پہلے سبق پورا ہو جائے۔ برائیاں دور کریں گے، عزت کی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما، تمہیں بڑی عزت والی تکریم والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور رالے مت ٹپکانے لگنا، اگر کوئی فضیلت والا ہو تم میں سے تو اس کی فضیلت دیکھ کر خود لالچی نہ ہو جانا کہ یہ فضیلت ہمیں ملتے، یہ فضیلت یہ بزرگی ہمیں مل جائے، اس کو کیوں ملی؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فضل عطا کیا ہے، اپنی طرف سے بزرگی دے دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، اس کی تمنا میں مت پڑنا کہ تمہیں ملنی چاہیے تھی، تم زیادہ حقدار ہو، تم حقدار ہوگے تمہیں ہی ملے گی۔ یہ جاتی، یہ جو حکمت ہے نا، نہ یہ چوری ہو سکتی، نہ یہ کسی سے چھینی جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ جھوٹی حکمت نہیں بنا سکتے، پکڑی جائے گی فوراً۔ جس کے اندر حکمت ہے وہ واضح ہو جائے گی، آج نہیں تو کل کھل جائے گی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ بائبل میں ایک عجیب اس کا ڈرامہ ہے کہ جی نبوت بھی اسی طرح سے نا ادھر سے لے کے ادھر دے دی، ایک عجیب قوم کے لوگ ہیں، اور بہرحال اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے جو وہ اپنا کسب کریں گے ان کو ملے گا پورا پورا، اس میں پریشانی کس بات کی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، عورتیں بھی محنت کریں گی، جس چیز میں جس میدان میں محنت کریں گی ان کو ان کا اجر ملے گا، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، امکان نہیں، محنت ضائع ہوتی نہیں، اصول ہی نہیں ہے ہمارا، یہ تو تمہیں مل کر ہی رہتی ہے۔ وقتی طور پہ شاید کوئی زیادتی کر جائے لیکن تمہارا مرتبہ نہیں چھین سکتا، تمہاری حکمت، تمہاری فراست، تمہاری فہم، تمہاری عقل کوئی نہیں چھین سکتا، وہ تمہارے اندر ہی ہے، اور ایک دن اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اسے مانتے ہیں لوگ۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگتے رہا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث اس کے مال سے جو چھوڑ جائیں اس کے ماں باپ، والأقربون، قریبی رشتے دار، کیونکہ چچاؤں کے بارے میں بھی کبھی کچھ بتا دیا، کبھی اور کچھ رشتے دار، میاں بیوی کے تعلق، کچھ رشتے داروں میں بالکل اس کا تذکرہ بھی۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جو لوگ جن سے بن چکا تمہارا عہد و پیمان تو دے دو انہیں ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ یاد رکھنا، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، تم اس سے نہیں چھپ سکتے، ہر چیز کا نگران، نگہبان، گواہ بالکل اللہ تعالیٰ ہے، تو تم کسی سے بھی چھپ جاؤ گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ جو تمہاری انڈر ٹیکنگ کسی کے ساتھ ہو چکی سو اس کو لوٹا دو، اگر تم نے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے، کسی کا مال تمہارے پاس ہے سو دے دو، اس کو روکو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو تمہارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اب تم کبائر سے بچو، ہم تمہیں سیئات کی طرف سے بھی بچا لیں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، وَنُدْخِلُكُمْ، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے بڑی عزت تکریم والی جگہ میں۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا حور مقصورات فی الخیام، اور قرآن شریف میں متعدد جگہ حوروں کا ذکر پڑھتے ہیں، اور تکیوں پر ٹیک لگائے پڑھتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، اور شرابت طہورہ کا ذکر پڑھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں آپ ڈھیر سارے۔ یہ بھی اسی کی بات ہے کہ یہ تو معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تو ہم تمہیں دے ہی دیتے ہیں، یہ تو تمہیں مل ہی جانی ہے۔ اگر تم اس کی تمنا رکھتے ہو اور اس کے پیچھے دیوانہ ہونا چاہتے ہو تو دیوانے مت ہونا، یہ تو تمہیں بڑی وافر مقدار میں آلریڈی ان قریب ملنے والی ہے جب تمہیں دیتے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، یہ تو وہ ہے جو تم مانگتے ہو، تمہاری تمنا وہ ہم تمہیں دیتے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کا جو دیا ہوا اجر ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو بندگان خدا ظاہر ہے ان کے سامنے دو نعمتیں رکھی جائیں، ایک بہت ادنا اور حقیر نعمت اور ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ نعمت، تو عقل فہم والا ہوگا کہ جب نعمت ہی لینی ہے تو بڑی نعمت پہ ہاتھ رکھو۔ آپ نے کئی بار صوفیہ کرام بزرگوں کی
اور کچھ لوگوں کی روایتیں سنی ہوں گی کہ وہ عبادت کے ایک ایسے مرتبے پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کی ندا ہونے آئی. میں اس میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. غلط صحیح کیا ہوگا وہ تو جاننے کا وہ جس نے یہ بات لکھی بھائی. میں آپ کو ایک مثال سنا رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، وہ عبادت گزار ہو، اللہ کے حضور جھکا ہو، اور ایک وقت میں اس کو ندا ہے اللہ کی طرف سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں، تو انسان اس سے کیا مانگے؟ کیا مانگے انسان سے؟ کیا مانگے؟ ہے جی؟ کیا لگتا ہے کیا مانگے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آپ کیا مانگیں؟ مائیں ہو تو ساریاں کہیں گی بچوں کی خیر ہو جائے، میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے، تباہ کر کے فارغ ہو جائے خود کو. مرد ہو تو شاید مال متاع مانگ لے، کوئی جاؤ حشم مانگ لے، طاقت مانگ لے، ہمیشگی کی زندگی مانگ لے. مولوی ہو تو جنت مانگ لے، حور مانگ لے. ہے ولی ہو تو کرامت مانگ لے، پتہ نہیں کیا کیا مانگ لے. بندہ خدا ہو تو وہ کہے کہ تیرا جو ساتھ ہے مجھے نصیب اس وقت، بس وہ نہ جائے کہ تو مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں سنتا ہوں. بس یہی تو چاہیے، بس یہ وقت نہ جائے ہاتھ سے، یہی وقت مجھے مل جائے. ہے جی؟ تیرے حضور جیسے میں اس وقت حاضر ہوں بس ایسے ہی. تو بس کمال کی دعا ہوگی، وہ ہر چیز قربان کر دے گا اس پہ، وہ اس پہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہر چیز قربان کرے، جس کا میں نے آپ کو پرانی کہانی سنائی. ایک بڑا راجا تھا کمال کا، اور راجا جو ہوتے ہیں وہ کمال کے ہی ہوتے ہیں. ساری راجدھانی اس کی تھی، اور اس نے ایک بار اعلان کیا کہ ہم سارا مال تقسیم کرتے ہیں. اور دریا کے کنارے اس نے خوب مال متاع، خوب ٹینٹ اور سٹال لگا دیے، اور ڈھیر اسباب اکٹھے کر دیے. دنیا اکٹھی ہو گئی. ایک اس نے بڑا زرق برق صندوق، ایک بڑی زرق برق جڑاؤ کشتی کے اندر بھی رکھ دیا اور پانی میں چھوڑ دیا. دنیا اکٹھی ہوئی، عوام اکٹھی ہوئی، ٹوٹ پڑے لوگ مفت کی شادی کا کھانا جیسے کھا رہے ہیں، یا کسی کی فوتگی کا کھانا تو کھانا ہوتا ہے، فوتگی کا ہو یا شادی کا، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. ٹوٹ پڑے اور کھانا شروع کیا اور لوٹنا شروع کیا اور لوٹ کر لے گئے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اصل مال تو وہ جا رہا کشتی میں، کود مار دی تیراکوں نے بھی، اور جو نوسکھئے تھے انہوں نے بھی، کہ شاید پہنچ ہی جائیں، نزدیک ہی. ہاتھ پیر مارے، کچھ ڈوب گئے، کچھ کنارے واپس آ گئے، کچھ پہنچ ہی گئے کشتی تک. اور کشتی کو دیکھا جایا اور اندر گھس گئے، اور جناب جب ٹٹولا، تالا توڑا، تالے کے اندر تالا، ڈبے کے اندر ڈبہ اندر سے خالی. بڑی حسرت و یاس کی کہ پیچھے والا لے لے، وہی مل جاتا ہے. یہ بھی گیا، وہ بھی گیا. ایک وزیر با تدبیر تھا بادشاہ کے پاس، راجا کے پاس کھڑا. اس نے کہا تم کچھ نہیں لوٹتے. اس نے بادشاہ کو ہی پکڑ لیا. اس نے کہا لوٹنے والا، مجھے یہی چاہیے. راجا تو ہی ہے، یہ مال لوٹ کے بھی سالے لٹیرے ہیں، بھک منگے. مال ان کے پاس چلا گیا، لیکن ہیں یہ بھکاری. مال ہونے کے بعد تو نے سارا لٹا دیا، راجا تو ہی کا تو رہ گیا. تیرا راجدھانی راجپاٹ تو تیرا ختم نہیں ہوا. تو یہ جو کمال ہے، یہ جو وصف ہے، یہی چاہیے مجھے، تو ہی چاہیے، بس تجھے اسی کو پکڑ لیا. اور یہ مثال بالکل اس دنیا کی ہے، بالکل اسی دنیا کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کائنات کو بنایا، ایسے قرآن شریف میں ایسے ہی بنایا. ہم نے پھیلا دیے اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، ہے جی. اور اسباب، اور سورہ نحل میں جیسے لکھا ہوا ہے، اسباب تمہارے لیے پھیلا دیے ڈھیر. سورہ نحل بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ. اسی طرح اسباب پھیلا دیے. اب لوٹ میں لگے ہوئے لوگ، کچھ مال اسباب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر دنیا حسنہ. اور کچھ مولوی ہیں جو فی الآخرت ہی حسنہ، ہے جی، وہ آخرت کی لگے ہوئے، ان کا اجر ادھر ہے. دیندار ہیں، بندگان خدا ہیں. اور کچھ طریقت کے لوگ ہیں جی، بڑے صوفی بزرگ باطنی قسم کے لوگ، وہ اس کشتی کے پیچھے لگے ہوئے جو دریا میں چھوڑ رکھی ہے. کچھ تیراک ہیں اور کچھ ایسے ہی نعرے باز ہیں. باپ دادا چشتی صابری تھے تو انہوں نے نام کے ساتھ چشتی صاحب لگایا ہوا، یا قادری صاحب، بس یہی ہے. تو وہ کشتی جیسے ہی پانی میں ڈوبتے ہیں، وہ ڈوبتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں کنارے پر. جن کے پاس رہبر کا ہاتھ ہے وہ کنارے تک بھی، کشتی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. کشتی تک پہنچ کے بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی خالی تھی، اس میں ہے کچھ.
چھوڑ کے تو پیچھے آ گئے. کہیں پھرنا ہی نہیں تھا, کہیں جانا ہی نہیں تھا, کوئی ڈوبنا اور تیرنا تھا ہی نہیں, کسی کشتی کو پکڑنا ہی نہیں تھا. پکڑ کر کیا کر لیتے؟ کشتی چھوڑنے والے کو نہیں پکڑتے. تم بڑے گدھے ہو, تم کشتی چھوڑنے والے, تم کشتی کو پکڑتے. کشتی چھوڑنے والا تو پیچھے کھڑا ہے, تمہیں نہیں پتا تھا, تم سیدھا اسی سے چلے جاتے. تو قیامت کے دن ایسے ہی معاملات ہوں گے کہ ہم تمہیں مدخلاً کریمہ میں تو لے جائیں گے, جو نعمت مانگو گے سو لے جائیں گے. تمہیں عورتوں کی طلب ہے, ہم نے لکھ دیا حور مقصورات فی الخیام. یہاں ذکر ہوتا ہے نا, وہ عورتوں کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں, عورتوں کے لیے. اور بھائی گدھے ہو, بے وقوف ہو, تم عورتوں کے لیے کب مردوں کی اس طرح پبلک میں بات کرتے ہو؟ وہ کون سا معاشرہ ہے؟ اور بھائی انگلش معاشرے میں نہیں ہوتا, گوروں کے معاشرے میں نہیں ہے کہ جی ہماری عورتوں کے لیے 70 مرد ہونے چاہیے. وہ تو شرابی, کبابی, زانی اور خنزیر کا گوشت کھانے والے ایسی اپنی معاشرت میں بات نہیں کرتے لیڈیز کے لیے. تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھ دے ایسی گھٹیا سی بات جو معاشرے میں رائج نہیں. اور تو کتنے مرد چاہیے, کب چاہیے ہوتے ہیں عورتوں کو مرد؟ عورتیں تو ڈیسنٹ ہوتی ہیں, تمہاری اتنا آوارہ تھوڑی ہوتی ہیں ڈاگس کی طرح کہ تم سونگتے پھرتے ہو کہاں عورت مل جائے, کسی بھی رنگ کی, کسی بھی عمر کی. تمہاری سونگنے کی عادت. عورتیں تو گھر رہتی ہیں, وہ تو سویلائزڈ ہوتی, وہ تو سیٹل ہو گئی جس کے ساتھ ہونا تھا, بس وہ بچے پیدا کر رہی ہے, گھر آباد کر رہی ہے, نوکری کر رہی ہے, کاروبار کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے. وہ مردوں کو تلاش نہیں کر رہی ایک اور مل جائے, ایک اور مل جائے, ایک اور مل جائے, 4 ہو یا 5 ہو. یہ تو آوارہ دماغ کی شیطانی سوچ ہے جو 4 عورتوں سے آپ سن لیتے ہیں ٹی وی پر, میرے جسم میری مرضی والی. تو وہ کہتی ہیں جی مردوں عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت. تو آپ کو روکا کس نے؟ آپ آج کر لیں. آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ کو آیت دکھا دے کہاں روکا آپ کو. قرآن شریف میں آیت ہے عورتوں کو منع کر دیا, ایک چھوڑ دوسرا کر, دوسرا چھوڑ چوتھا کر. تجھے روکا کس نے؟ تو مت کر, کھول لے اپنا ڈاٹا. بھائی قرآن شریف میں تو اصول بیان ہوئے ہیں, دیکھو اخلاقی بات بتا رہے ہیں, نہیں کرنا چاہتے مت کرو. اب مرد 2 3 شادیاں 4 شادیاں لکھا ہوا نا قرآن شریف میں, جی اس کے اصول سے وہ کرتے ہیں. بے وقوف ایک طبقہ ہے, بہت 99% ہے, ہم ہی اس میں جھوٹے ثابت ہو جاتے تو ہے. لیکن کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں, مسلمان ہے لیکن 2 3 شادیاں نہیں کر رہا, 2 3 4 دوستیں رکھی ہوئی ہیں. خواتین سے تعلق ضرور ہے, شادی کرنے سے نہیں, وہ نہیں, وہ ویسے ہی بس آف دی ریکارڈ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن شریف میں ایسا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, جگہ جگہ بار بار کہیں لکھ دیا ہے. باقی لائٹیں دیکھیے گا برقرار. قرآن شریف میں ایسا لکھ دیا ہے بار بار کہ تم ایسا کرتے ہو, تمہاری یہ پرائیورٹی پرائمری بن جاتی ہے کہ تم ایسا چاہتے ہو. انسان کی 2 پرائمری پرائیورٹیز رہتی ہیں, مال متاع ہے اور جنسی رغبت ہے. یہ انسان میں بالکل موجود ہے. اولاد کی محبت ہے اور اجناس کی محبت ہے اور رغبت ہے خواتین کے ساتھ مردوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں, لیکن جو میری مرضی ہے, جو میری رضا ہے, وہ اس سے بہت آگے کی بات ہے, جس کو میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, ایسے ہی لکھا ہے کہ آپ تہجد گزاری آپ کے لیے ہم نے رکھ دی گئی ہے. یہ ہم ایسے ہی نہیں دیتے, یہ بڑے مخصوص لوگوں کے لیے, مخصوص ہستیوں کے اوپر یہ ایک لطف و کرم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں شب بیداری کرو, رات کے وقت کھڑے ہو جاؤ ہمارے حضور, کہ ہم عنقریب آپ کو مقام محمود پر پہنچانے والے ہیں. عنقریب مقام محمود بالکل ایسا ہی ہے جو ہمارا مولوی ڈھونڈ رہا ہے اور آج تک اذانوں میں دعا کروا رہا ہے, وبعث مقام محمود الذی وعدتہ, کہ انہیں پہنچا دے اس مقام پر جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. اور ابھی تک لگتا ہے اس کو کہ پہنچے نہیں. معصوم آدمی ہے, کیا کرے, معصومیت کی انتہا ہو جاتی ہے. اور بھائی صاحب بات تو یہ ہے کہ آپ نے مقام محمود کو تھوڑا سا سوچتے تو صحیح کہ یہ ہوگا کیا, ہوگا کیا. انفیکٹ یہ وہ نعمت خدا داد ہے, یہ وہ نعمت بے کرا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یہ وہ لطف آشنائی ہوگا, یہ وہ کمال ہوگا. یہ کوئی عورتوں کی بات تو ہے نہیں, یہ بہت بڑے لیول کی جنت جس کے اندر زرکون کے اور ہیرے جواہرات کے اور نیلم کے محل بنے ہوں گے. اس کے اندر کوئی بڑے سائز کا تکیہ لگا ہوگا جس پہ اللہ کے رسول تکیہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں, یا آپ سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے ہوں, یا آپ کا ریشمی لباس عام ریشمی لباس سے بہت اعلیٰ عرفہ کر دیا جائے گا.
کوئی ایسی بات اگر ہوتی تو حدیث میں ذکر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا جو ریشمی لباس ہوگا نا ذرا دیکھنا, اور جو سونے کے کنگن میں پہنوں گا, کیا بات. کوئی ایک حدیث تو ہوتی, کوئی ایک جگہ تو فرماتے آپ. قرآن شریف کی ایک آیت تو کہتی کہ یہ تو تمہارے لیے ہے, اور جو ہم نے رسول کے لیے سونے کے کنگن بنائے, اور تم سوچ نہیں سکتے وہ جو تکیہ ان کے پاس ہوگا. تمہاری حور تو ایسی حسین ہوگی جو ان کی ہوگی. علمان الحفیظ, سوچ نہیں سکتے کبھی نہیں, کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں دور دور تک. آپ کی تقویٰ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں, آپ کی بزرگی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں, آپ کے نرم دلی کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں قرآن شریف میں, آپ کے لطیف ہونے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں جی, آپ کے سجدہ ریز ہونے کی دعائیں قسمیں کھائی جاتی ہیں, آپ کی عبادت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اتنی مت کرنا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, سو بھی جائے کرو کچھ عرصہ, رات کا کچھ حصہ عبادت کرو, ساری رات عبادت نہیں کرو. ہم تو اس پہ تک توقف کروا رہے ہیں. یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اپنے رسول کے لیے, ہے جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنقرئک فلا تنسیٰ, یہ جب ہم یاد کرا رہے ہیں تو آپ کیسے بھولیں گے. جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 4 چبیرے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم کہا جائے, تو شان بیان ہو رہی ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی جو آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے, جو اس کے اندر تجرید و تفرید ہے, 11 بیگمات کے بعد 7 بچوں کے ساتھ تجرید و تفرید کا بھی ایک عمل ملتا ہے, ایک عنصر ملتا ہے آپ کو. یکسوئی ملتی ہے, تہجد گزاری پابندی سے ملتی ہے, معاملات مکارم اخلاق لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, جنگیں ہیں, زکوٰۃ کے معاملات ہیں, قانون بنائے جا رہے ہیں, وضع کیا جا رہا ہے نظام زندگی, کاروبار باقاعدہ آپ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھیتوں میں جا رہے ہیں, کسانوں سے مل رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, ناپ تول کا نظام وضع کر رہے ہیں, زمینداری کا نظام وضع کر رہے ہیں, زمینداری کا نظام. حضور سیدنا عمر فاروق سے جو ریلیٹڈ ہے, خیبر کے علاقے میں جو آپ کو پلاٹ ملا حضرت عمر فاروق کو, اور انہوں نے کہا کہ جی میری ضرورت کرنی, میں واپس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واپس کی کیا ضرورت ہے, تم لوگوں کے حوالے کر دو, رکھو اپنے پاس. خود کھیتی جو نہ کرے اس کے لیے تو معاملہ بنا دیا گیا. وہ تو صحیح حدیث میں کہ جی اگر آپ خود زمین کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کی زمین نہیں, پھر آپ وہ اسے دے دیں جو کاشت کرنا چاہتا ہے, اس میں فصل لے. سیدنا عمر فاروق نے بھی بالکل ایسے ہی آ کر بتایا کہ جی پھر میں نے اس کا بندوبست یہی کیا ہے کہ جو چاہے اس سے فصل اگا لے اور خرچ کرے اور استعمال کرے, بس سیف نہیں کرے گا. یہ نہ ہو کہ فصل اٹھا کے گھر جا کے ریزرو کر لے, محفوظ نہیں کرے گا. وہ اپنی فصل لے اور اپنی ضرورت پوری کرے, بیچنے کی خاطر, اسٹاک کی خاطر نہیں لے سکتا, اپنی ضرورت کو اکٹھا کر لے. اب فصل ظاہر ہوئی ہے تو وہ تو سال بھر کا تو دانہ لے گا نا آدمی, وہ تو لے گا, لیکن اگر اسٹاک کیا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ میں بعد میں اس کو بیچوں گا, اس کے لیے منع کر دیا, باقی استعمال ہوگا. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, بہت اچھا. کہ ہوڑ عمر فاروق کا ہوتا پیچھے, لوگوں کو پتا ہوتا غلطی نہیں کر سکتے بھائی, بڑا ڈنڈا بڑا سخت ہے, ڈنڈا سخت نہ ہو بیڑا گرک ہو جاتا ہے, لوگ نہیں مانتے بات. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیگمات کے باوجود ایک ایسا معاملہ ایک سویلائز سوسائٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں بڑے طریقے کے ساتھ, 4 بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. 4 بیٹیوں کی شادیاں کوئی عام معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو آپ ہمیں بالکل ہی آسان ہو گئے, ایسے نہیں ہے شادی. 4 بیٹیوں کی شادیاں یا 4 بیٹیاں گھر تو آ رہی ہوں گی, باپ کے گھر نہیں آتی ہوں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے نہیں آتی. کیا اہتمام ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے آپ کے گھروں میں, تو ان کے کیا نظام, تو پوتے پوتیاں پیدا ہو رہے ہیں, نواسے نواسیاں پیدا ہو رہے ہیں, تو وہ آ رہے ہیں, نانا کیا کرتے ہوں گے بھائی, روایتیں بڑی پڑی ہیں کیسے کرتے تھے کیا. اور صرف حسنین غریبین نہیں ہیں, اور ان کے نواسے نواسے بھی بہت ہیں جن کو میں آپ کو تصویر بھیج دوں گا. وہ ناموں کے ساتھ کچھ نہیں اکٹھے کیے, بڑے اچھے, سیدنا عثمان غنی سے یا باقی کیا اور اولاد ہے. تو باقی بچے, یتیم مسکین بچے, اور کسی کے بچے, محلے کے بچے, حضرت انس بن مالک جیسے محلے کے بچے دائم ہے, وہ رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, تو بچوں کو بھی پورا ٹائم دیا جا رہا ہے, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. لیکن کمال کہانی گر ہوتے ہیں بہت سارے, نئی بات نہیں نکال لیتے, نیا نکال لیتے. تو آپ کی زندگی میں تجرید و تفرید بھی ملتی ہے اور 11 بیگمات بھی ملتی ہے.
قناعت بھی ملتی ہے، فقر و فاقہ بھی ملتا ہے، جذب و مستی بھی ملتی ہے، دعوت بھی ملتی ہے، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا جا رہا ہے، نبی کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ رہے ہیں لوگ، کھانا بھی کھا رہے ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کھانے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، لوگ دعوت بھی کھا رہے ہیں، واپس بھی جا رہے ہیں، آپ بھی کسی کے گھر دعوت کے لیے جا رہے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کے لیے بھی جا رہے ہیں، سارے تو کر رہے ہیں اور راضی برضا ہے، کچھ مل گیا تب بھی، نہ ملا تب بھی، وہی برابر کا روٹین ہے، نہ اوپر جا رہے ہیں بہت آسمان پر کہ جی بڑی خوشی ہو گئی، بہت گلچھرے اڑ رہے ہیں، نگاڑے بج رہے ہیں، فائرنگ ہونی شروع ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بڑی صحبت آ گئی تب بھی کوئی ایسی بات، بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، بڑی تعداد میں ہوا، تو کوئی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں کہ جی آپ سر نے اڑا کر کونے میں بیٹھ گئے، بات ہی کسی سے نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، راضی برضا ہو، یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے، اللہ کی رضا پہ سرنڈر کر دینا، یہی مقام محمود ہے، جس کی سب سے اعلیٰ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعد میں پیروی کرنے والے اس معاملے کو سیکھتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ دے گا اجر وہ اس کے علاوہ ہے، جو ہم مانگیں گے وہ تو ملے گا ہی، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگتے ہو، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو وہ الگ ہے، وہ کچھ الگ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر برائیوں سے بچتے ہو تو تم تو اس خیر کے راستے میں داخل ہو، مدخلا کریمہ، اس معاملے میں شروع ہو چکے ہو، تمہارا معاملہ شروع ہے اسی دنیا میں، پھر دنیا والآخرت دونوں میں تمہارے ساتھ معاملہ ایسا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، تم کسی رغبت میں ہوگے نہیں، کسی چیز کے اسیر نہیں ہو، کسی چیز میں گرفتار نہیں ہو، تو بس تمہارے لیے تو اطمینان اور جنت یہی ہے۔ ہم نے وہاں جا کر کتنے کنگن پہن لینے ہیں اور کیوں پہن لینے ہیں؟ مرد کنگن پہن کر کرے گا کیا؟ کتنے مرد ہیں آپ نے آج کے دور میں دیکھے، اور مسلمان بھی ہے نمازی، کس کو آپ نے دیکھا؟ ہاں اگر شیعہ ہے تو وہ کوئی تار سا باندھا ہوگا اس نے، کنگن تو نہیں، وہ تار موٹا سا اس نے پیتل کا باندھا ہوگا، پتہ نہیں کس لیے، وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ حضرت علی کا ہاتھ ہے جو کڑے کی طرح باندھا ہے، اور وہ پیر بھی باندھا ہوا اس نے، زنجیر ڈالی ہوئی ہے، کوئی کڑا باندھا، وہ اپنا ان کا عقیدہ ہے۔ میں ایک عام مسلمان، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے کتنے سونے کے کڑے پہننے کا شوق ہو پہنچا، اور کون ہے جو ریشمی لباس پہنتا ہوگا اور تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہے، اور ساتھ ہی شربت پی رہا ہوگا کافور کا اور ادرک کا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں نا؟ اسے وہاں پیش کیا جائے گا کافور ادرک ملا شربت، بھائی کہے گا اس کو لے جائیں یہ میں نہیں پیتا، کون پیتا ہوگا اس کو؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ اب علماء سے پوچھیں گے، ظاہر ہے وہ کہیں گے یہ بڑا بکتا ہے، بڑا بے غیرت آدمی ہے، یہ قرآن شریف کے خلاف بات، قرآن شریف کے خلاف بات نہیں کر رہا میں تو آپ کو وہ نعمت کی بات کر رہا ہوں جو لکھی ہے آپ کی کتاب میں، آپ نے میری کتاب میں لکھی ہے کہ آپ کو وہاں پیش کیا جائے گا زنجبیل کا شربت، تو ادرک کا شربت آپ نے پہلے پیا ہوگا، بڑا اچھا لگتا ہے، آپ نے پیا ہے کبھی ادرک کا شربت؟ ادرک کا شربت کافور ڈال کے، وہ کہتے ہیں وہ ادرک اور کافور الگ ہوگی، تو وہ ہوگی الگ، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے پینا۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کسی اور کانٹیکسٹ کی بات ہے، اللہ کی رضا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، اللہ کی رضا اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کافور اور ادرک کی شربت نہیں پی رہے تھے، ہوتے تو لکھا ہوتا وہاں کہ جی میں پی رہا ہوں۔ ہاں ایک روایت میں ضرور ملتا ہے کہ جی ایک حوض کوثر کی بات ہے جو میں وہاں پہ مجھے تلاش کر لینا حدیث، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ملتی ہے۔ تو بہرحال شہر کی نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہروں کا ذکر ہے، موتی کی طرح بہتے پانیوں کا ذکر ہے، وہاں ہوں گی بالکل، تو جو وہ استعمال کرنا چاہے وہ ضرور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رضا لکھی ہے اس کو بہت آگے لکھا ہے، بہت بڑا لکھا ہے۔ تو ہم نے آج آگے ترقی کی بات ہے، آخری جو ہم نے دوبارہ ڈسکس کرنی ہے کہ جی ہم نے ہر ایک کے لیے ورثاء بنا دیے ہیں، جو ان کے والدین یا ان کے بڑے رشتے دار چھوڑ جاتے ہیں تو ان کا مال انہیں دے دیا کرو، اور جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ یہ مال آپ کا ہوگا، یعنی پیچھے وصیت کا ذکر ہے، اس میں وصیت بھی آ جائے گی کہ پیچھے اگر انڈر ٹیکنگ ہو چکی ہے کسی خاتون کو یا کسی مرد کو یا کسی فیملی کو، اگر ڈیسیزڈ جو ہے مرنے والا وہ اپنی زندگی میں کچھ دے گیا ہے کہ یہ فلاں کو ملے گا میرے مرنے کے بعد، تو اس کو دے دیا جائے، اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے، دو انہیں ان کا حصہ، ان اللہ علی کل شیء شہید، یاد رکھو خبردار
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سخت زبردست گواہ ہے، ہر چیز پہ گواہ، نگران نگہبان، تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کسی سے بھی چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو فارمولے ہیں یہ سخت وضع کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ، پورا ایک آپ کو مزاج سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو پاکیزگی دی جائے، طہارت والی زندگی گزارے، بے نیازی کی طرف جائے، بے رغبتی کی طرف جائے، کسی پہ زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے۔ ایک معاشرت ایسی ہو، ایک سویلائزیشن، ایک گروہ ایسا ضرور رہے جو کسی پہ زیادتی نہ کرتا ہو، کسی کا مال نہ کھاتا ہو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ضرورت مندوں پہ مہربان ہو، شفیق ہو، عبادت ریاضت کا پابند ہو، طہارت و پاکیزگی کو پرائیورٹی سمجھتا ہوں، اپنی خواہش کو ختم کر چکا ہو، اللہ کی رضا کو فوقیت دیتا ہو۔ ان فارمولوں کے حساب سے کریں گے جب بھی آپ ترجمہ کریں گے، جب قرآن شریف کی کوئی آیت لیں گے آپ ان فارمولوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کو بہت سب سے اعلیٰ بنا دیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پرائمری حیثیت دے دیں گے آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مراد اور ان سے منسوب جو بات آپ کو ملے گی آپ سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اس کو سب سے پہلے اس کو فوقیت دیں گے، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مرتبے میں رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ اگر ان فارمولوں کے حساب سے نہیں کریں گے، آپ ترجمہ نہیں کر رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، اگر ان کے خلاف کر رہے ہیں آپ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اپنا بڑا بھائی جانتے ہیں، وہ تو ایک بشر مثلکم ہے، تو بھائی جان راستے سے ہٹ چکے ہیں آپ، بات ہو گئی ہے ختم۔ اب آپ کے ہاتھ سے کتاب نکل چکی ہے، اب آپ پتہ نہیں کس اور کتاب کو پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ قرآن شریف میں لکھا ہے اس کو پڑھ کے بیٹھنے والے بڑی تعداد میں ہوں گے، بڑی تعداد، کئیوں کا ایمان بڑھا دے گی یہ کتاب اور کئیوں کا ایمان گھٹا دے گی یہ کتاب۔ قرآن شریف میں لکھا نا، وہ جو نافرمان تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہاں یہ نئی آیت نازل ہو گئی، اس سے ان کا بڑا ایمان بڑھ گیا ہوگا، ابھی کہیں گے زیادہ تم ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کا ایمان بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا ہے، جن کا کم ہونا تھا وہ انہیں آیات سے کم ہو گیا ہے، نافرمان بھی انہیں کو پڑھ کر ہو گئے، تو ہو جائیں گے ایسے۔ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی فرمان، ایک پڑھ کے ہدایت پائے گا اور ایک پڑھ کے اس کو نافرمان ہوگا، وہ فارمولہ خراب کرے گا۔ نافرمان کیوں ہوگا؟ پرائیورٹی نہیں دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ سمجھے گا نہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پہ رکھا ہوا ہے، کس ذات کی بات ہو رہی ہے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے بھائی جان، صرف رحمت للعالمین نہیں، وہ تو ایک صفت ہے ہی ہے جو جس کو انکار ہی نہیں، اس کے علاوہ بڑی طویل فہرست ہے جہاں تمام اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنا سیکنڈ ان کمانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا ہے کہ جو یہ کہے گا میں کروں گا، اس سے کیا اس سے کہہ دو، اگر یہ کہتا ہے معاف کرنے کا کہے، اگر یہ بھی ہاتھ اٹھائے میں کر دوں گا معاف، اگر یہ نہ ہاتھ اٹھائے تو پھر انتظار کروں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا، کئی جگہ لکھا ہے میں فیصلہ کروں گا۔ تو اگر اس فارمولے پہ ترجمہ نہیں ہوگا، تفصیل نہیں ہوگی، اس پہ عقیدہ ایمان نہیں، آپ کتاب پڑھ ہی نہیں رہے، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، آپ کسی اور راستے پہ چلے گئے، تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت اور بڑا صاف دل چاہیے، اس کا دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو دل سارا صاف کرنا پڑے گا کہ جی میں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں وہ پڑھوں گا چاہے میرے خلاف جاتی ہو بات، لیکن میں اللہ کی بات مانوں گا، اللہ کے رسول کی بات مانوں گا، میں دوسرا اپنے مطلب نہیں مانوں، اپنے مطلب نہیں نکالنے۔ آپ کو پورا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ کس معاملے میں کون سی بات نازل کی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل درآمد کس طرح کرا رہے ہیں اپنی حیات طیبہ، کس طرح آپ کے دور میں آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ کرام سن رہے ہیں، آپ نے بتا دی، تو آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرایا، وہ کیا سرکمسٹینسز تھے، کن حالات میں اور کن کن پیرامیٹرز میں ان آیات پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شراب کی حرمت کے بارے میں بتایا، صحابہ کرام نے کیا کیا، یتامہ مساکین کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، پھر کیا ہوا جب آیت نازل ہوئی ہے، کیسے کیا کرنے والا۔ جب سود کی حرمت آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے خود کیا کیا، دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو اصل سمجھ نہیں آئے، اس راستے سے آپ ہٹ جائیں گے، آپ ترجمہ تفسیر کریں گے کیسے، آپ ایک انچ نہیں چل سکتے۔ تو ان اصولوں کے مطابق بدکاری منع کر دی گئی ہے،
عورتوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا سوائے نکاح کے رشتے، باقی بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، وہ حرام رشتے بتا دیے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے بتا دیے، بالکل واضح بتا دیے۔ اس کے علاوہ جو چوتھے سپارے کا آخری حصہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، جن عورتوں کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ آپ کوئی منہ بولے رشتے نہیں بنائیں گے۔ امہات المومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک صریحاً حرام رشتہ قرار دے دیا ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل حرام قرار دے دیا ہے، مائیں ہیں تمہاری، بات ختم ہو گئی، بات قرآن شریف کی آیت نازل ہو گئی، دوسری کوئی آپشن نہیں، دوسرا کوئی امکان نہیں اس بات کا، ختم ہو گئی۔ باقی تمام خواتین جو ہیں اگر آپ ان سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو، اور آپ انٹریکٹ اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں کہ جنسی اختلاط کرنا چاہتے ہیں، جنسی تعلق ہے، تو بھائی جان بغیر نکاح کے نہیں ہے۔ نکاح ہے اعلان، نکاح ہے حق مہر کا باندھا جانا، باقاعدہ اناؤنس کیا جائے، اس کے علاوہ بالکل ختم کر دیا جائے، معاشرت میں ختم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ اصول ہے قرآن شریف کے شروع سے آخر تک، کسی کو آپ اس کے بعد ہیں تعزیرات، جرائم جب ہو جاتے ہیں جس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ اب سزا جو ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں سزا نہیں دی گئی، عام آدمی کے ہاتھ میں سزا نہیں کہ میں دیکھوں گا کسی نے چوری کی ہے، میں گھر لے جا کے چھری لے کر اس کا ہاتھ کاٹ دوں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کامن سینس کا اصول ہے۔ یہاں پہ تو لکھا ہے کہ تم اگر چور پکڑتے ہو تو تمہارے مردوں عورتوں میں سے اگر کوئی عورت چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری چوری کی میں نے اسے پکڑ لیا، میں اس گھر لاؤں اور اندر اس کا اوپر چاپڑ ماروں، ہاتھ کاٹ دوں، میں کہوں قرآن شریف میں لکھا تھا، میں نے اپنا حق لے لیا۔ بھائی جان بالکل نہیں ہے ایسا، اور بالکل ایسا نہیں ہے، آپ کو پورا سیٹ اپ دیکھنا پڑے گا۔ انتظامیہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں آپ تلواریں نہیں دے رہے، اس میں پیچھے فیصلہ کرنے والا ایک بڑا معاملہ ہے۔ یہ جب تعزیرات کی بات ہوتی ہے جس کے اندر آپ فزیکل پینلٹی دیتے ہیں کسی کو، تو انسان کے عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں، ایک سٹیزن کے ہاتھ میں نہیں، شہری کے، یہ انتظامیہ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ہر گاؤں میں عمل درآمد نہیں شروع ہو گیا، کوئی چور ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے یا کوئی اور قتل کر کے آ رہا ہے تو اپنے اپنے علاقوں میں سزائیں دینی لوگوں نے شروع نہیں کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، مقدمے بازی ہو رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، گواہ ہو رہا ہے، ثبوت ہو رہا ہے، کئی مہینے محیط ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا اس کے اندر، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہمارے یہاں مولوی کا وہ طالبان اسٹائل کا یہ ہے، چور پکڑا گیا بس ہاتھ کاٹ دیا، ختم، لو جی ختم، قاتل پکڑا گیا، لو جی ادھر ہی لٹکا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے بھائی جان، یہ بڑے طویل عرصے کے ساتھ امپریزنمنٹ اس میں آ جائے گی، اس کے اندر گواہ آ جائیں گے، اس کے اندر ثبوت آ جائیں گے۔ اب جیسے اس بدکار عورت کا ذکر ہے کہ اگر وہ کوئی کھلی فحاشی کا ارتکاب کر لے تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت، تو پھر اس کے اوپر 4 گواہ آئیں گے۔ پہلے تو وہ 4 گواہ پہلے انالائز کیے جائیں گے، وہ ہے کون، وہ پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ لوگ کون تھے۔ اگر وہ پھر گواہی دیں گے جی سر ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، اپنے ایمان و یقین سے حلف دیتے ہیں کہ ہاں یہ عورت فاحشہ ہے، بدکار ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تھوڑی ہے کہ جناب علی کوئی کسی کی بہن کسی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور ابے کو یا بھائی کو پتہ چل گیا، یہ جو آنر کلنگ ہو رہی ہے بدماشی، اس نے قتل کر دیا اس کو، فون پہ لگی ہوئی تھی جی باتیں کر رہی تھی، میں نے مار دیا۔ ایک عجیب بدماشی ہے، تو ہے کون سالے، ایسی تیسی تیری، تجھے اختیار دیا کس نے سزا دینے کا، تو ہے کون؟ اسلامک سوسائٹی اسے فوراً پکڑے گی کہ تم کون ہو، کون سا مقدمہ چلا، کہاں ہے ثبوت، کہاں ہے گواہ، اور اگر ہے تو اختیار کہاں ہے تیرے پاس سزا دینے کا؟ اختیار تیرے پاس سزا کا ہے نہیں۔ ایون جان لینا ہے بڑا زبردست، یہ جان لینا کوئی معمولی بات ہے۔ قرآن شریف میں اس کو لکھا ہے کہ اگر تم نے ایک بندے کو ناحق مار دیا تو تم نے پوری انسانیت کو مار دیا، ایک بندہ بچا لیا تو سمجھو انسانیت پوری بچا لی۔ ایسا ہی لکھ دیا ہے، ایسے ہی بات ہے، بچگانا سوچ رکھتے ڈرامے ہو، فراڈی ہو تم۔ بیوی کو شوہر پکڑ لے کہ جی یہاں سے کوئی بندہ تھا یا فون پہ بات کر رہی ہے، اس نے خود کنفیس کر لیا کہ جی ہاں کسی کے ساتھ دوستی چل رہی ہے، وہ اس کو بند کر دے کہ تمہاری عورتوں میں سے کسی عورت نے فحاشی کی، اس کو اپنے کمرے میں لاک کر دے، ٹھک تالا لگا دے، اس کے گھر میں بند، تو بھاگنے نہ دے ہے، اور 4 بندے کھڑے کر دے، نسل نہیں دینا انہوں کجری نو، کمال ہو گیا۔ ایسے ہو رہا ہے یہ آ رہا جی بکواس ہے یار، وہ ایسے نہیں ہو رہا بھائی جان، یہ معاشرتی ایک بات ہو رہی ہے، سویلائزیشن، سوسائٹی،
اس کے اندر باقاعدہ ہر ایک کو پورا موقع دیا جائے گا. آپ ماں میں نہیں بنائے گئے کہ آپ کسی کی جان لینے کے مختار ہیں. شوہر بیوی کی جان لے سکتا ہے؟ حد ہو گئی یار. تو مان لو پھر تو سارے شوہر بیویوں کی جان لے لیں گے. کہیں گے یہ ماں کے گھر گئی کیوں؟ جا کے اسے گولی مار آئے گا. وہ تو پھر اپنا بنائے گا نا اصول ہے جی کہ اس کے بال نظر آ رہے تھے, اس نے برقع نہیں پہنا ہے جی, اس نے چھینک ماری ہے فیملی میں پبلک میں ہے جی, اس نے چھینک مار دی, میں اس کی آواز سنی ہے لوگوں نے, نہ محرم نے, بس یہ آوارہ عورت ہے. جیسے سعودیوں میں اور پٹھانوں میں یہ رواج ہے, ان کی عورت کوئی دیکھ لے تو اس کو ہو سکتا ہے وہی چھوڑ جائے وہ, یا مار ڈالے اس بندے کو بھی. کیوں دیکھا کیوں؟ ایڈریس پوچھ لیں نا آپ جا کے ٹرائبل ایریاز میں کسی خاتون سے, آپ کو لگ پتہ جائے کیا ہو رہا ہے. کیا کہ جی یہ بدکاری کی باتیں کریں. اب کون کرتا ہے؟ اب یہ ہمارے معاشرے میں لیڈیز پھر رہی بڑی تعداد میں, عورتیں, بازار کھلے پڑے, کہاں بدکاری ہو رہی ہے؟ اور جو کر رہے ہیں وہ باز نہیں آ رہے. لیکن ایک عام آدمی کی نگاہ میں تو شرم ہی ہے نا بھائی. دکاندار بھی بیٹھا ہے, گاہک بھی بیٹھا ہے, سارے لوگ دائیں بائیں پھر رہے ہیں, تو وہ کوئی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی نہیں کر سکتا بھائی جان. لوگ شعور والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, خوف خدا ہے ہم میں. ہاں نظر پڑ جاتی ہے کبھی تو پڑ گئی, بس ختم ہو گئی بات. یہ تھوڑی ہے کہ وہ دیوانہ ہی ہو گیا. یا کون ہے کہ کسی کی بیوی کو دیکھ کے کہا یار پیس بڑا ٹائٹ ہے, میرے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کتنے لوگ دیکھے ہیں آپ نے یار. وہ ذہنی مریض ہوگا جو ایسا کر رہا ہے. سویلائز لوگ ایسے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, ہمارے اپنے گھر فیملی ہے. ایون جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ داڑھی کو سفید کر لیتے ہیں. میرے کو کئی دوست ہیں جو 40-45 سال کی ہیں, میری عمر کے ہیں, تو بچیاں جب ان کی باشعور ہو گئی 15-18 سال کی, تو انہوں نے بال سفید کر لیے کہ تاکہ میں بزرگ لگوں, ایجڈ لگوں ذرا سا. تو سویلائز لوگ بھائی ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ وہ انکل کہلانا شروع ہو جائے اور اس کو یہ یاد رہے کہ میرے اپنے گھر بیٹیاں بیٹھی ہیں. وہ کوئی بدکاری کی نظر دوسروں کی عورتوں پہ نہیں رکھتا, اسے یاد ہوتا ہے کہ میرے گھر بیوی یا بیٹی بیٹھی, بہن بیٹھی ہے. یہ معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے. یہ اتنا کچا نہیں ہوتا اسلام کا, وہ یہ کچا دھاگا ٹوٹ گیا. یہ پورا مربوط نظام ہے. اور جب آپ اس میں انوالو ہوتے تو آپ ایسے ہی فیصلے کرتے. آپ فیصلے منصف کے پاس لے کے جاتے ہیں, اپنی کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں. عورت کے پاس معاملہ ہوگا تو اپنی کمپلینٹ لے کے آئے گی. جیسے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ ایک عورت کو جو جھگڑا کرتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی, یا میاں بیوی کا آپس میں نپٹا لیا اس نے, وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مناسب فیصلہ فرما دیا. کئی بار ایسا ہوا. پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جی تم میں سے جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہیں, تو اس کا پورا ایک آفاقی فیصلہ آ گیا قرآن شریف. وہ اس کے پیچھے جو شان نزول ہے, سیاق و سباق ہے, وہ ایسے ہی ملے گا کہ جو میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, صحابی شوہر نے اپنی صحابیہ بیگم کو کہہ دیا کہ جی آج سے تو میری ماں ہے, جو زمانے جاہلیت میں رائج تھا معاملہ. اب جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جی اسلام میں اور قرآن میں تو اس کا ہم نے ذکر پڑھا نہیں, تو ابھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ قرآن شریف اس کے بارے میں اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. آپ حاضر ہو گئے اپنا کیس لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ قرآن شریف کی آیتیں نازل ہو گئی کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہیں ان کا معاملہ ایسے. تفصیل آ گئی. وہ اپنے گھر میں نہیں نپٹا لیا انہوں نے, وہ ہر چیز پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے, منصف سے. شادی کے معاملات آپ منصف سے پوچھتے ہیں, نکاح کے معاملات منصف طے کرتے ہیں. دو میاں بیوی, دو مرد عورت کسی کونے میں جا کے 2-4 گواہ اپنے ساتھ لے کے چل یار ذرا نکاح کرنا, چپ کے کسی کمرے میں نکاح نہیں ہوتے نا. باقاعدہ ایک اصول وضع کیا جاتا ہے, نکاح کیا جاتا ہے, نکاح رجسٹر کرایا جاتا ہے, اعلان ہوتا ہے, تقسیم ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, دنیا دیکھتی ہے, اعلان ولیمہ ہوتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, وہ سیکرٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد طلاق کا معاملہ ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے, پبلک میں ہوتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس خاتون کے ساتھ میرا رابطہ ختم ہے, اب اس کی عدت کا پیریڈ ہے, اور اسی عدت کے پیریڈ میں کچھ لوگ اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں. قرآن شریف میں ذکر ہے, قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ تم ان سے منگنی کا ارادہ کر سکتے ہو, لیکن چھپ کے نہیں. وہ بھی منع کیا, چھپ کے مت کرنا. تم منگنی کا اظہار کر سکتے ہو کہ اس کی عدت پوری ہو تو میں اس سے نکاح کروں, اور اس کی مثالیں موجود ہیں, اس کی مثالیں موجود ہیں روایتوں میں. کسی خاتون کو طلاق ہو گئی تو کئی صحابیوں نے اپنی آفر کر دی کہ جی ہم ان کو نکاح میں لے لیں گے, ان کی عدت پوری ہو جائے. جب نکاح کا پیریڈ پورا ہوا تو جہاں خاتون کی مرضی تھی یا ان کے جو کفیل تھے ان کی مرضی تھی, قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان کے کفیلوں کی مرضی سے نکاح کر لیا کرو. قرآن شریف میں لکھا ہے, اور باقاعدہ ذکر آ گیا کہ جی ان کے جو
کفیل ہیں، اگر کوئی ان کے گھر والے ہیں تو ان کی مرضی سے دیکھ لیا کرو، باہمی رضامندی سے شادیاں کر لیا کرو. ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک سوسائٹی چل رہی ہے آرام سے، سیدھی سادھی. اس میں کچھ نیا نہیں ہو رہا، بالکل سمجھ آنے والی بات ہے، سمجھ آنے والی. اگر ایسے نہ ہو تو ماشاء اللہ 2 دن نہیں چلتا بھائی جان، 2 دن نہیں کہ ہر آدمی لٹس لے کے بیوی کو قتل کر رہے بھی، یا بیوی کہے کہ جی میں اس کے ساتھ جناب لیان کر لوں گی. وہ لیان بھی ہے نا کہ جی بدکاری کا عیب لگا دیا بیوی پہ، قرآن شریف میں منع کر دیا، اس کو منع کر دیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ان پہ عیب مت لگانا. چھوڑنی ہے تم چھوڑ دو، فارغ کرو. عیب کیوں لگا رہے ہو؟ مال اکٹھا کرنے کے لیے. یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے، منع کر رہے ہیں ہم تمہیں نہیں کر سکتے. عیب مت لگاؤ عورتوں پہ، جو چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، ختم ہو گئی بات. اب اسے ڈسکس ہی مت کرو، نہ اچھا نہ برا. کسی اور صوفی بزرگ کا، کسی سیانے بیانے کا کہیں مثال مشہور ہے ایسی کہ ان کا کوئی طلاق کا معاملہ ہو گیا کسی خاتون سے، اور مقدمے بازی ہو گئی اور سوال جواب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی آج خاتون کو میں نے رکھنا نہیں تو میں ان کا عیب کیا بیان کروں؟ میں نے رکھنا ہی نہیں، میں تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کے پچھلے عیب کیا بیان کروں کہ غلطیاں بیان کروں؟ بس میں نے نہیں رکھنا، ختم ہو گئی بات. ہو گئی طلاق، معاملہ ہو گیا، ٹل گیا، عدت بھی پوری ہو گئی، سب ختم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا آپ بتا دیں ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی جس عورت سے میرا تعلق نہیں اس کو میں کیا ڈسکس کرنا ہے، اب اس کی میں کیوں بات کروں؟ تو جب میرے نکاح میں تھی میں نے کی، جب میں نے اس کو طلاق کا ارادہ کر لیا تو نہیں کی. اب تو نہ میرا لینا نہ دینا، میں اب اس کو کیوں ڈسکس کروں؟ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ گئے ہوتے ہیں نا، قرآن کی مرضی سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف تو میں منع کروں، عیب جوئی نہیں کی جا سکتی، عورتوں پہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی، عورتوں پہ عیب نہیں لگائے جا سکتے. اب ہوتا کیا ہے، مردوں پہ عیب نہیں لگتے، مردوں پہ عیب لگتے نہیں لگتے، مردوں پہ تہمت لگتی ہے نہیں لگتی؟ بھائی لگتی ہے نا، بڑی تعداد میں، باری تعداد میں لگتی ہے. کہ اس کے اندر بھی قذف کا قانون ہے باقاعدہ. یہ تو بہت سخت کہ آپ کو کسی کا اگر ڈیفیمیشن کر دی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایڈلٹری کا لگا دیا تو ایک بڑے افینس ہے، باقاعدہ اس کا ذکر، اس پہ قانون قذف ہے. لیکن قرآن شریف میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. لیان کے معاملات میں بھی ایسی ہے کہ اگر مردوں میں سے وہ یعنی مذکر سے بات ہو رہی ہے کہ جی اگر تمہیں شک ہے اپنی عورتوں سے متعلق کہ جی یہ اس نے بدکاری کی ہے، کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، تو لیان کا اس پہ قسم کھایا آدمی 3 بار، چوتھی بار کہے کہ جی مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں نے جھوٹ بولا. عورت بھی اپنی ڈیفینس میں یہ کہہ سکتی ہے کہ جی میں بالکل پاک باز ہوں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، 3 بار قسم کھائے، چوتھی بار کہہ دے کہ جی مجھ پہ لعنت ہو اللہ کی، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے مجھ پر اگر میں جھوٹ بولتی. کہہ دے، قسم کھا لے، مانی جائے گی دونوں کی بات، ختم ہو گئی بات، رشتہ ختم ہو جائے گا. ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا کہ جی آپ اس لیول پہ نہیں ہیں، ہونا لباس لکم وانتم لباس لہم، ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کہ جی عورت اگر بدکاری کا الزام مرد پہ لگا دے تو مرد کیا کرے گا. مرد کا ذکر ہے یہاں پہ کہ اگر تم لگا رہے ہو الزام اپنی عورتوں پہ تو تم قسم کھاؤ، وٹنس کرو اس بات کو. لیکن ظاہر ہے وائس ورثہ یہ ہوگا، لیکن قرآن شریف میں اس کا ڈسکس ہوتا نہیں، اس لیے جبکہ مردوں پہ تہمت لگتی ہے، مردوں پہ بدکاری کے الزام لگتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوا کہ جی کئی عورت نے کمپلین کر دی کہ جی اس کے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس آدمی کا ہے. کئی مثالیں، کئی بہت دفعہ ہوا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس کا جواب کیسے ملے گا؟ تو مرد بھی اس کے اندر اپنا ڈیفینس کرے گا. ان فیکٹ سوسائٹیز میں ایسے ہوتا نہیں، اس لیے سویلائزیشن میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن شریف میں اس کا باقاعدہ ذکر نہیں ہے کہ جی اگر عورتیں الزام لگا دیں مردوں پر تو اپنا مرد ڈیفینس کیسے کرے گا. مرد کو ویسے ہی ضرورت نہیں ہوتی ان باتوں کی، وہ ان چیزوں کی پکڑ میں زیادہ آتا نہیں، چھوٹا موٹا ہی آتا ہے. افیکٹ ہوتا ہے، اس پہ سزا بھی ہوتی ہے، مردوں کو سزا ہو جاتی ہے، اس پہ ہو سکتی ہے اگر کوئی سخت ٹنڈا ہو تو سزا ہو جاتی ہے کہ جناب علی اگر کوئی عورت الزام لگا رہی ہے تو ایسی کچی بات تو نہیں ہے، وہ تو جناب مرد پکڑے جاتے ہیں اس میں. تو کہے گی اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. وہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ مرد کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ تو چنگا امپریزمنٹ ہو جائے گی، بہت زبردست لیٹیگیشن ہو جائے گی، بڑا کام خراب ہو جائے گا. تو اس میں ڈیفینس بنانا پڑے گا ٹھیک ٹھاک. تو بہرحال قرآن شریف میں براہ راست اس طرح ذکر نہیں ہوتا کہ جی اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی تم پہ تہمت لگا دے اور تم مرد اپنا ڈیفینس کرو، ایسے نہیں، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، معاشرت ہی ایسی نہیں ہے، اس معاشرت میں ایسے چل نہیں رہا. مرد بہت ڈومیننٹ ہے وہاں، بہت زیادہ ہے. عربوں میں ہوتا کب ہے جی کہ عورت کو جناب بڑی لفٹ کرائی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہو رہی وہاں. اور یہاں پر بھی ایسے ہے، آپ کو ڈیفینس کا پورا اختیار ہے،
آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے کہ جی ایسا ہی ہوگا، اگر میاں بیوی میں معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ آ جائیں، باقاعدہ گواہ لے آئے، ثبوت لے آئے، اپنا حساب کتاب کر لیں، مقدمے بازی ہو جائے گی۔ تو باقاعدہ کوئی براہ راست چیزیں کئی بار نہیں لکھی جاتی، جیسے حور مقصورات فی الخیام تو لکھا جاتا ہے یہ مردوں کے لیے، جیسے مردوں کے لیے جنت بنائی ہے، انفیکٹ عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ جی عورتوں کے لیے ہم نے کیا کیا رکھا، اس لیے کہ سویلائزیشن میں عورتوں کے لیے مردوں کی تعداد کا یا مردوں میں پسندیدگی ناپسندیدگی کہیں رواج نہیں ہے، آج بھی نہیں، تو اس میں لکھا نہیں جاتا ایسے۔ ہاں بالکل، جو چاہے گا جس کو جو ملے گا، اگر وہ کہے کہ جی مجھے حور ہی چاہیے، جو جس طرح ایک تصویر کشی ہوئی ہے تو حور ہی ملے گی اس کو، کہے کہ جی مجھے عورت چاہیے ہی نہیں، یا عورت ہوتی ہی نہیں، حور ایک الگ چیز ہے، تو وہی اس کے لیے بنا دی جائے گی وہاں، اگر اس چکر میں ہے تو لگ رہے گا اس میں، لگ رہا ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ اس میں پیچھے پڑے۔ تو قرآن شریف بنیادی طور پہ مذکر اور مؤنث کی بات نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے بات کر لیتا ہے مذکر مؤنث کی، ورنہ بنیادی طور پہ وہ ایمان والوں کی بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اس میں مرد عورت دونوں ہوتے ہیں، مرد عورت دونوں، وہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اس میں جی نساء کو الگ اور رجال کو الگ، جہاں ہے سو ہے، ابھی آپ نے پڑھ لیا للرجال نصیب مما اکتسبوا لکھا ہوا، وللنساء مما اکتسبوا، جیسے آج پڑھ لیا آپ نے تو ٹھیک ہو گیا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں لکھا جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے، ایک جنرل بات ہو رہی ہے، ایک آفاقی بات ہو رہی ہے، ضرورت نہیں۔ تو بہرحال قرآن شریف کے فارمولوں کو سمجھنا پڑے گا، اور اسی حساب سے، اس اصول کے حساب سے ترجمہ کریں گے، بات سمجھ آ جائے گی، اور کوشش کریں کسی چکر میں مت پڑے، مت ہی کریں کچھ۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن فہمی کی طرف توجہ دیں گے نہیں، ہمیں ضرورت نہیں، ہمارا دماغ چھوٹا ہے، پھر علامے پیدا ہو جائیں گے خود ساختہ، جنہوں نے پڑھا تو ہے نہیں اور وہ کود زیادہ ماریں گے، اچھلتے زیادہ ہیں، وہ آ جائیں گے میدان میں، وہ کہیں گے نہیں میں نے پتا ہے، میں قرآن شریف پڑھے، ہمیں بہت آئے اس طرح کے، ہمارے بڑے پیارے دوست، بڑے خواتین میں بھی، میں قرآن شریف ترجمے سے پڑھتی ہوں، میں نے پڑھا ہے، اور میں وہ کچھ حضرات نے بھی کہا ہمارے یہاں باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے، میں کہا یہ تو بڑی نصیبوں کی بات ہے اور بڑا دعویٰ ہے اگر آپ کرتے ہیں ایسا، ہمیں بیٹھے آئے جائے ذرا دو چار آیتیں ان سے پوچھ لیں، میں نے کہا کہ جی یہ تو نہیں پڑھا، میں نے کہا پھر تم نے خبیثوں پڑھا کیا، تم دعویٰ کرتے ہو قرآن شریف پڑھا 20 سال سے پڑھا اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اب یہ پیری پوری تھی ابھی بیٹا کرا کسی لیے ہوا ہے، یہ قادری چشتی صابری اور نقشبندی اور بریلوی یہ سارے خود ساختہ ہے بدماش، اور بھائی جان اس میں تو داخلے سلسلہ ہوگے، گوڑے گھسو گے، وفاداری ثابت کرو گے، شیخ کی خدمت کرو گے، وہاں پورا کرو گے اس معاملے کو، جو اس کا حکم ہوگا بجا لاؤ گے، سلسلے کو سیکھو گے، یا صرف چشتی صاحب ہو جاؤ گے یا صرف قادری صاحب ہو جاؤ گے، وہ صرف چشتی اور صرف قادری صاحب ہے۔ اور بھائی جان یہ تو ریاضت کی کٹھالی میں چلے گا، آدمی سیکھے گا، صرف و نحو سیکھے گا، علم و عقل سیکھے گا، قرآن و حدیث سیکھے گا، اس کے بعد فقر و فاقہ سیکھے گا، مراقبات مجاہدات مشاہدات کرے گا، وہ تو کئی سٹیپ ہیں اس کے، کئی مدارج ہیں، وہ سارے پورے کرو، سارا تیاگ دیا تو نے اور آ گیا اس کے اندر، پھر ٹھیک ہے، وہ باہر سے ہی کنارے پہ کھڑا ہوا تو جناب مچھلیاں پکڑ رہا ہے کہ جناب ایک ایک کانٹا ڈال رہا ہے، سنگل مچھلی پکڑ رہا ہے، عجیب بدماشی میں چاہیے، تم صاحب سلسلہ ہو گئے، انہوں نے ہی برباد کیا ہوا، پھر انہیں کہو نا عبادت ریاضت کی بات کرو، کہتے ہیں نہیں چادر چڑھانے کی بات کرو، عرس پاک کی بات کرو، میلہ شریف کب ہے، اس میں اچھل کود دبڑ قوال کی بات کرو، قوالی کون سی تھی، فلانی قوالی اچھی فلانی بری، اس کا مزہ کرتے ہیں، اس کا چسکا، بندہ خدا کو قوالی سے لینا دینا کوئی نہیں، وہ عبادت ریاضت سے فرصت ہوگی تو ہوگا نا، وہ کون سا ڈھول ڈھمکے کر رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن چسکا جو ہے وہ عام آدمی کو، وہ دوسری چیزوں میں اچھل ہوگا۔ تو بہرحال جو بڑی لمبی ہو رہی پھر بات